اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب آسمانی فیصلہ پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور دیگر علماء دہلی نے حیات و وفات مسیح علیہ السلام کے مسئلے پر بحث کرنے سے انکار کیا اور میاں سید نذیر حسین صاحب نے بحث ٹالنے کے لیے بار بار یہی عذر کیا کہ آپ کافر ہیں اور مسلمان نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسمبر سن 1891 عیسوی میں رسالہ آسمانی فیصلہ لکھا، جس میں خاص طور پر میاں سید نذیر حسین صاحب کو پھر تحریری بحث کے لیے دعوت دی اور فرمایا اگر وہ لاہور آ سکیں تو ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی میں ادا کر دوں گا، ورنہ دہلی میں بیٹھے ہوئے اظہار حق کے لیے تحریری بحث کر لیں۔ میاں صاحب سے بحث کو میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شیخ الکل ہیں اور لوگوں کے خیال میں سب سے علم میں بڑھے ہوئے اور علماء ہند میں بیخ کی طرح ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ بیخ کے کاٹنے سے تمام شاخیں خود بخود گریں گی، اور چونکہ انہوں نے میرے اعلانات کو کہ میں مومن مسلمان ہوں کوئی وقت نہیں دی، اس لیے اب مولوی نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ علماء ان علامات کے اظہار کے لیے مجھ سے مقابلہ کر لیں جو قرآن کریم اور احادیث میں کامل مومن کی بتائی گئی ہیں، لیکن کسی کو اس مقابلے کے لیے آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ٹائٹل طبع اول: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور باہم رحم کرنے والے ہیں۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھاگنے والا ہی تھا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اور ان کے شاگرد بٹالوی کو، جو مؤلف رسالہ ھذا صاحب کتاب ازالہ اوہام و توضیح مرام کو کافر اور دجال اور کذاب اور ملحد اور بے ایمان اور ملعون اور دور از رحمت رحمان ٹھہراتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے تمام ہم خیالوں، مولویوں، صوفیوں، پیرزادوں، فقیروں، سجادہ نشینوں کو آسمانی فیصلے کی طرف دعوت اور نیز ان کے گزشتہ مباحثات کی کیفیت۔ والحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ موسومہ و آسمانی فیصلہ مطبع ریاض ہند امرتسر میں چھپا 1000 جلد فی سبیل اللہ تقسیم کی گئی ہے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ سچ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلایا، سو اب عنقریب اس صداقت کی ان کو خبریں ملیں گی جس پر وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اے حسرت بندوں پر، ایسا کوئی رسول ان کے پاس نہ آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومنوں کو ملزم کرنے کے لیے راہ پا سکیں۔ اے خداوند رہنمائے جہاں، صادقاں راز کاذباں برہاں، آتش افتاد در جہاں ز فساد، الگیا سے موی سے عالمیاں۔ میاں نذیر حسین صاحب کی تکفیر کی اصل حقیقت
اور ان کی مصنوعی فتح کی واقعی کیفیت اور ان کو اور ان کے ہم خیال لوگوں کو آسمانی فیصلے کی طرف دعوت۔ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اگرچہ آپ بھی کفر کے فتووں سے بچے ہوئے نہیں ہیں اور خیر سے ہندوستان میں اول الکافرین وہی ٹھہرائے گئے ہیں، تاہم ان کو دوسرے مسلمانوں کے کافر بنانے کا اس قدر جوش ہے کہ جیسے راست باز لوگوں کو مسلمان بنانے کا شوق ہوتا ہے، وہ اس بات کے بڑے ہی خواہش مند پائے جاتے ہیں کہ کسی مسلمان پر خواہ کفر کا فتویٰ لگ جائے، گو کفر کی ایک بھی وجہ نہ پائی جائے۔ اور ان کے شاگرد رشید میاں محمد حسین بٹالوی جو شیخ کہلاتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں، بلکہ شیخ جی تو کچھ زیادہ گرمی دار اور تکفیر کے شوق میں اپنے استاد سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان دونوں استاد اور شاگرد کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 99 وجوہ ایمان کی کھلی کھلی ان کی نگاہ میں پائی جائیں اور ایک ایمانی وجہ ان کو اپنی کوتا نظری کی وجہ سے سمجھ میں نہ آوے، تو پھر بھی ایسے آدمی کو کافر کہنا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ اس عاجز کے ساتھ بھی ان حضرات نے ایسا ہی برتاؤ کیا۔ جو شخص اس عاجز کی تالیفات براہین احمدیہ اور سرمہ چشم آریہ وغیرہ کو غور سے پڑھے، اس پر بخوبی کھل جائے گا کہ یہ عاجز کس جان ساری کے ساتھ خادم دین اسلام ہے اور کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے شائع کرنے میں فدا شدہ ہے، مگر پھر بھی میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد بٹالوی نے صبر نہ کیا جب تک کہ اس عاجز کو کافر قرار نہ دے دیا۔ میاں نذیر حسین صاحب کی حالت نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ اس پیرانہ سالی میں کہ گور میں پیر لٹکا رہے ہیں، اپنی عاقبت کی کچھ پرواہ نہ کی اور اس عاجز کو کافر ٹھہرانے کے لیے دیانت اور تقوی کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیا اور موت کے کنارے تک پہنچ کر اپنے اندرون کا نہایت ہی برا نمونہ دکھایا۔ خدا ترس اور متدین اور پرہیزگار علماء کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں کسی کے کافر ٹھہرانے کے لیے ایسی صحیح یا یقینی قطعی وجود نہ ہوں کہ جن اقوال کی بنا پر اس پر کفر کا الزام لگایا جاتا ہے، ان اقوال مستلزم کفر کا وہ اپنے منہ سے صاف اقرار کرے، انکار نہ کرے، تب تک ایسے شخص کو کافر بنانے میں جلدی نہ کریں۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ میاں نذیر حسین اسی تقوی کے طریق پر چلے ہیں یا اور طرف قدم مارا، سو واضح ہو کہ میاں نذیر حسین نے تقوی اور دیانت کے طریق کو بکلی چھوڑ دیا۔ میں نے دہلی میں 3 اشتہار جاری کیے اور اپنے اشتہارات میں بار بار ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں اور عقیدہ اسلام رکھتا ہوں، بلکہ میں نے اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر پیغام پہنچایا کہ میری کسی تحریر یا تقریر میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو نعوذ باللہ عقیدہ اسلام کے مخالف ہو، صرف معترضین کی اپنی ہی غلط فہمی ہے، ورنہ میں تمام عقائد اسلام پر بدل و جان ایمان رکھتا ہوں اور مخالف عقیدہ اسلام سے بیزار ہوں۔ لیکن حضرت میاں صاحب نے میری باتوں کی طرف کچھ بھی التفات نہ کی اور بغیر اس کے کہ کچھ تحقیق اور تفتیش کرتے مجھے کافر ٹھہرایا، بلکہ میری طرف سے انا مؤمن کے صاف اقرارات بھی سن کر پھر بھی لستہ مومنن کہہ دیا اور جا بجا اپنی تحریروں اور تقریروں اور اپنے شاگردوں کے اشتہارات میں اس عاجز کا نام کافر و بے دین اور دجال رکھا اور عام طور پر مشتہر کر دیا کہ یہ شخص کافر اور بے ایمان اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردان ہے۔ سو میاں صاحب کی اس پھونک سے عوام الناس میں ایک سخت آندھی پیدا ہو گئی اور ہندوستان اور پنجاب کے لوگ ایک سخت فتنے میں پڑ گئے۔ خاص کر دہلی والے تو میاں صاحب کی اس اخگر اندازی سے آگ ببولہ بن گئے۔ شاید دہلی میں 60 یا 70 ہزار کے قریب مسلمان ہوگا، لیکن ان میں سے واللہ عالم شاذ و نادر کوئی ایسا فرد ہوگا جو اس عاجز کی نسبت گالیوں اور لعنتوں اور ٹھٹھوں کے کرنے یا سننے میں شریک نہ ہوا ہو۔ یہ تمام ذخیرہ میاں صاحب کے ہی اعمال نامے سے متعلق ہے، جس کو انہوں نے اپنی ساری زندگی کے آخری دنوں میں اپنی عاقبت کے لیے اکٹھا کیا۔ انہوں نے سچی گواہی پوشیدہ کر کے لاکھوں دلوں میں جما دیا کہ در حقیقت یہ شخص کافر اور لعنت کے لائق اور دین اسلام سے خارج ہے۔ اور میں نے انہی دنوں میں جبکہ میں دہلی میں مقیم تھا، شہر میں تکفیر کا عام غوغا دیکھ کر ایک خاص اشتہار انہی میاں صاحب کو مخاطب کر کے شائع کیا اور چند خط بھی لکھے۔
اور نہایت انکسار اور فروتنی سے ظاہر کیا کہ میں کافر نہیں ہوں، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائک کا منکر بھی نہیں، باخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں جیسا کہ شرع میں مانا گیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ میں لیلۃ القدر کا بھی انکاری نہیں بلکہ میں اس لیلۃ القدر پر ایمان رکھتا ہوں جس کی تصریح قرآن اور حدیثوں میں وارد ہو چکی ہے، اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں وجود جبرائیل اور وحی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، انکاری نہیں، اور نہ حشر و نشر اور یوم البعث سے منکر ہوں، اور نہ خام خیال نیچریوں کی طرح اپنے مولا کی کامل عظمتوں اور کامل قدرتوں اور اس کے نشانوں میں شک رکھتا ہوں، اور نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ سے معجزات کے ماننے سے منہ پھیرنے والا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے عام جلسوں میں ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرتوں پر میرا یقین ہے، بلکہ میرے نزدیک قدرت کی غیر محدودیت الوہیت کا ایک ضروری لازمہ ہے۔ اگر خدا کو مان کر پھر کسی امر کے کرنے سے اس کو عاجز قرار دیا جائے تو ایسا خدا ہی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ وہ ایسا ہی ضعیف ہے تو اس پر بھروسہ کرنے والے جیتے ہی مر گئے، اور تمام امیدیں ان کی خاک میں مل گئیں۔ بلا شبہ کوئی بات اس سے انہونی نہیں، ہاں وہ بات ایسی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی شان اور تقدس کو زیبا ہو، اور اس کے صفات کاملہ اور اس کے مواعید صادقہ کے برخلاف نہ ہو۔ لیکن میاں صاحب نے باوجود میرے ان تمام اقرارات کے صاف لکھا کہ تم پر کفر کا فتویٰ ہو چکا اور ہم تم کو کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں، بلکہ 20 اکتوبر سن 1891 عیسوی میں جو تاریخ بحث مقرر کی گئی تھی، جس سے پہلے اشتہارات مذکورہ جاری ہو چکے تھے، میاں صاحب کی طرف سے بحث ٹالنے کے لیے بار بار یہی عذر تھا کہ تم کافر ہو، پہلے اپنا عقیدہ تو مطابق اسلام ثابت کرو پھر بحث بھی کرنا۔ اس وقت بھی بتمام تر ادب یہی کہا گیا کہ میں کافر نہیں ہوں بلکہ ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے عقائد ٹھہرائے ہیں، بلکہ جیسا کہ اشتہار 23 اکتوبر سن 1891 عیسوی میں درج ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی کہ میں ان تمام عقائد پر ایمان رکھتا ہوں، مگر افسوس کہ میاں صاحب موصوف پھر بھی اس عاجز کو کافر ہی جانتے رہے اور کافر ہی لکھتے رہے، اور یہی ایک بہانہ ان کے ہاتھ میں تھا جس کی وجہ سے مسیح کی وفات حیات کے بارے میں انہوں نے مجھ سے بحث نہ کی کہ یہ تو کافر ہے، کافروں سے کیا بحث کریں۔ اگر ان میں ایک ذرا تقوی ہوتی تو اسی وقت سے جو میری طرف سے عقائد اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کا اشتہار جاری ہوا تھا، تکفیر کے فتوے سے دستکش ہو جاتے، اور جیسا کہ ہزاروں لوگوں میں تکفیر کے فتوے کو مشہور کیا تھا، ایسا ہی عام جلسوں میں اپنی خطا کا اقرار کر کے میرے اسلام کی نسبت صاف گواہی دیتے اور ناحق کے سوء ظن سے اپنے تئیں بچاتے، اور خلاف واقعہ تکفیر کی شہرت کا تدارک کر کے اپنے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک عذر پیدا کر لیتے۔ لیکن انہوں نے ہرگز ایسا نہ کیا، بلکہ جب تک میں دہلی میں رہا یہی سنتا رہا کہ میاں صاحب اس عاجز کی نسبت گندے اور ناگفتنی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور تکفیر سے دست بردار نہیں ہوئے، اور ہر چند کوشش کی گئی کہ وہ اس نالائق طریق سے باز آ جائیں اور اپنی زبان کو تھام لیں، لیکن اس عاجز کی نسبت کافر کافر کہنا ایسا ان کی زبان پر چڑھ گیا کہ وہ اپنی زبان کو روک نہیں سکے، اور نفس امارہ نے ایسا ان کے دل پر قبضہ کر لیا کہ خدا تعالیٰ کے خوف کا کوئی خانہ خالی نہ رہا۔ فاتبروا یا اولی الابصار۔ اب میں ان کی تکفیر کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، ہر ایک شخص اپنی گفتار و کردار سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ناحق کے الزاموں اور مفتریانہ کاموں کی طرف انہوں نے توجہ کی، اور جو اصل بحث کے لائق اور متنازع فی امر تھا، یعنی وفات مسیح علیہ السلام، اس کی طرف انہوں نے ذرہ توجہ نہ فرمائی۔
میں نے ان کی طرف کئی دفعہ لکھا کہ میں کسی اور عقیدے میں آپ کا مخالف نہیں، صرف اس بات میں مخالف ہوں کہ میں آپ کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی حیات کا قائل نہیں، بلکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فوت شدہ اور داخل موتا ایماناً و یقیناً جانتا ہوں، اور ان کے مر جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ اور کیوں یقین نہ رکھوں جبکہ میرا مولا، میرا آقا اپنی کتاب عزیز اور قرآن کریم میں ان کو متوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے، اور سارے قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کی خارق عادت زندگی اور ان کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں، بلکہ ان کو صرف فوت شدہ کہہ کر پھر چپ ہو گیا۔ لہٰذا ان کا زندہ بجسدہ الانصری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کی روح سے خلاف واقع سمجھتا ہوں، بلکہ اس خیال حیات مسیح کو نصوص بینہ قطعیہ یقینیہ قرآن کریم کی روح سے لغو اور باطل جانتا ہوں۔ اگر یہ میرا بیان کلمہ کفر ہے اور جھوٹ ہے تو آئیے اس امر میں مجھ سے بحث کیجئے۔ پھر اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے حیات جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کر کے دکھلا دی تو میں اس قول سے رجوع کروں گا، بلکہ وہ اپنی کتابیں جن میں یہ مضمون ہے جلا دوں گا۔ اگر بحث نہیں کر سکتے تو آؤ اس بارے میں اس مضمون کی قسم ہی کھاؤ کہ قرآن کریم میں مسیح کی وفات کا کچھ ذکر نہیں بلکہ حیات کا ذکر ہے، یا کوئی اور حدیث صحیح مرفوع متصل موجود ہے جس نے توفی کے لفظ کی کوئی مخالفانہ تفسیر کر کے مسیح کی حیات جسمانی پر گواہی دی ہے۔ پھر اگر ایک سال تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کوئی کھلا نشان ظاہر نہ ہوا کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یعنی کسی وبال عظیم میں آپ مبتلا نہ ہوئے، تب بلا توقف میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ مگر افسوس کہ ہر چند بار میاں صاحب سے یہ درخواست کی گئی، لیکن نہ انہوں نے بحث کی اور نہ قسم کھائی اور نہ کافر کہنے سے باز آئے۔ ہاں، اپنی اس کنارہ کشی کی ذلت کو عوام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے جھوٹے اشتہارات شائع کر دیے، جن میں یہ بار لکھا گیا کہ گو وہ تو اس عاجز کو بحث کے لیے اخیر تک بلاتے ہی رہے اور قسم کھانے کے لیے بھی مستعد تھے، لیکن یہ عاجز ہی ان سے ڈر گیا اور مقابل پر نہ آیا۔ میاں صاحب اور شیخ الکل کہلانا اور اس قدر جھوٹ، میں ان کے حق میں علی الکاذبین کیا کہوں؟ خدائے تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ ناظرین، اگر کچھ نور فراست رکھتے ہو تو یقیناً سمجھو یہ سب باتیں میاں صاحب اور ان کے شاگردوں کی سراسر دروغ، بے فروغ اور محض اوباشانہ لاف و گزاف ہے، جبکہ میری طرف سے اشتہار پر اشتہار اس بات کے لیے جاری ہوا تھا کہ میاں صاحب مسیح کی وفات کے بارے میں مجھ سے بحث کریں، اور اسی مطلب کے لیے میں حرج اور خرچ اٹھا کر 1 ماہ برابر دہلی میں رہا۔ تو پھر ایک حقیقت رس آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر میاں صاحب بحث کے لیے سیدھے دل سے مستعد ہوتے تو میں کیوں ان سے بحث نہ کرتا۔ نقل مشہور ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ میں اسی طرح بحث وفات مسیح کے لیے اب پھر حاضر ہوں جیسا کہ پہلے حاضر تھا۔ اگر میاں صاحب لاہور میں آ کر بحث منظور کریں تو میں ان کی خاص ذات کا کرایہ آنے جانے کا خود دے دوں گا۔ اگر آنے پر راضی ہوں تو میں ان کی تحریر پر بلا توقف کرایہ پہلے روانہ کر سکتا ہوں۔ اب میں دہلی میں بحث کے لیے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ دہلی والوں کے شور و غوغا کو دیکھ چکا ہوں اور ان کی مفسدانہ اور اوباشانہ باتیں سن چکا ہوں۔ وَلَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں بحث وفات مسیح سے گریز کروں تو میرے پر بوجہ صد عن سبیل اللہ خدائے تعالیٰ کی 1000 لعنت ہو، اور اگر شیخ الکل صاحب گریز کریں تو ان پر اس سے آدھی ہی صحیح، اور اگر وہ حاضر ہونے سے روگردان ہیں تو میں یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بذریعہ تحریرات اظہار حق کے لیے بحث کر لیں۔ غرض میں ہر طرح سے حاضر ہوں اور میاں صاحب کے جواب باثواب کا منتظر ہوں۔ میں زیادہ تر گرم جوشی سے میاں صاحب کی طرف اس لیے مستعد ہوں کہ لوگوں کے خیال میں ان کی علمی حالت سب سے بڑی ہوئی ہے اور وہ علماء ہند میں ویح کی طرح ہیں، اور کچھ شک نہیں
کہ بیخ کے کاٹنے سے تمام شاخیں خود بخود گریں گی، سو مجھے بیخ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور شاخوں کا قصہ خود بخود تمام ہو جائے گا، اور اس بحث سے دنیا پر کھل جائے گا کہ شیخ الکل صاحب کے پاس مسیح علیہ السلام کی جسمانی زندگی پر کون سے دلائل یقینیہ ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے عوام الناس کو سخت درجہ کے احتیال میں ڈال رکھا ہے، مگر یہ پیش گوئی بھی یاد رکھو کہ وہ ہرگز بحث نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو ایسے رسوا ہوں گے کہ منہ دکھانے کی جگہ نہیں رہے گی۔ ہائے مجھے ان پر بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے چند روزہ زندگی کے ننگ و ناموس سے پیار کر کے حق کو چھپایا اور راستی کو ترک کر کے ناراستی سے دل لگایا۔ ان کو خوب معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ مرفوعہ سے بخوبی ثابت ہے، مگر سراسر خیانت اور بددیانتی کی راہ سے اس شہادت کے ادا کرنے سے وہ عمدن پیچھے ہٹے رہے۔ انہوں نے سچائی کا پکا دشمن بن کر محض دروغ گوئی کی راہ سے عوام میں اس بات کو پھیلایا کہ قرآن کریم میں یہی لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم زندہ بجسد ہل عنصری آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور وفات کا کہیں ذکر نہیں، مگر چونکہ وہ دل میں جانتے تھے کہ ہم ناحق پر ہیں اور کتاب اللہ کے مخالف کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ سیدھی نیت سے بحث کرنے کے لیے مقابل پر نہ آئے اور بیہودہ شرطوں کے ساتھ اس مختصر اور صاف طریق کے بحث سے وفات کو ٹال دیا۔ غضب کی بات ہے کہ خداوند ذوالمجد و جلال تو یہ فرماوے مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور میاں نذیر حسین یہ کہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو زندہ بجسد ہل عنصری آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ آفرین ہے نذیر حسین، تو نے خوب قرآن کی پیروی کی، اور طرفہ تر یہ کہ قرآن کریم میں آسمان کی طرف اٹھا لینے کا کہیں ذکر بھی نہیں، بلکہ وفات دینے کے بعد اپنی طرف اٹھا لینے کا ذکر ہے، جیسا کہ عام طور پر تمام فوت شدہ راست بازوں کے لیے ارجعی الی ربک کا خطاب ہے۔ سورہ الفجر آیت نمبر 29۔ سو وہی رفع اللہ اور رجوع اللہ جس کے لیے پہلے موت شرط ہے، حضرت مسیح کے بھی نصیب ہو گیا۔ کہاں یہ رفع اللہ اور کہاں رفع السماء۔ ہائے افسوس، ان لوگوں نے قرآن کریم کو کیسے پس پشت ڈال دیا، اور اس کی عظمت ان کے دلوں سے کیسی یک دفعہ اٹھ گئی، اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام کی جگہ بے اصل لکیر سے محبت کرنے لگے۔ کتابوں سے تو لدے ہوئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے سمجھ چھین لی۔ فتح اور شکست کے خیال نے دیانت اور ایمان کو دبا لیا، اور پندار اور عجب نے حق کے قبول کرنے سے دور ڈال دیا۔ اور مجھے تو اس بات کا ذرہ بھی رنج نہیں کہ میاں نذیر حسین اور ان کے شاگردوں نے ایک جھوٹی فتح کو خلاف واقعہ مشہور کر دیا اور نفس الامر کو چھپایا، اور نہ میرے لیے یہ کچھ رنج کی بات ہے، کیونکہ جس حالت میں راست اور حق الامر یہی ہے کہ دراصل میاں صاحب ہی ایک بڑی ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شکست یاب اور پسپا ہو گئے ہیں، اور ایسے گرے ہیں کہ اب پھر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اسی مغلوبی میں اس عالم سے گزر جائیں گے۔ پھر اگر وہ ملامت خلق پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک مصنوعی فتح کا خاکہ اپنی نظر کے سامنے رکھ کر چند منٹ کے لیے اپنا جی خوش کر لیں تو مجھے کیوں برا ماننا چاہیے؟ بلکہ اگر رحم کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کا یہ حق بھی ہے، کیونکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہوں نے اس عاجز کے مقابل پر شکست فاش کھا کر بہت کچھ غم و غصہ اٹھایا ہے، اور ان کے دل پر اس اخیر عمر میں سخت صدمہ، خجالت اور شرمندگی کا پہنچ گیا ہے۔ اب اگر غم غلط کرنے کے لیے اس قدر بھی نہ کرتے کہ خلاف واقعہ فتح کا نکارہ بجاتے تو پیرانہ سالی کا ضعیف دل اتنے بڑے صدمے کی برداشت کیوں کر سکتا؟ سو شاید انہوں نے جان رکھنا فرض سمجھ کر اتنا بڑا جھوٹ اپنے لیے روا رکھ لیا، اور مجھے اب بھی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ میں اس حق الامر کا اظہار کر کے ان کے ملمہ خوشی کو کل عدم کر دیتا، کیونکہ فتح و شکست پر نظر رکھنا ایک محجوبانہ خیال ہے، اور سچائی کے عاشق سچائی کو ہی چاہتے ہیں، خواہ وہ فتح کی صورت میں حاصل ہو جائے یا شکست کے پیرائے میں ملے، مگر چونکہ لوگ ایسی غلط اور مخالفانہ تحریروں سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور خلاف واقعہ شہرت کی وجہ سے متاثر ہو کر ان تحریروں کو صحیح اور باوقت سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا بد اثر لوگوں کے دین کو سخت نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اصل حقیقت کا ظاہر کرنا ایک حق کے لازم اور دین واجب میرے پر تھا،
جو ادا کرنے کے بغیر ساکت نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں اس بات سے تو نادم ہوں کہ میاں صاحب کی پیرانہ سالی کی حالت میں ان کے دوبارہ غم تازہ کرنے کا موجب ہوا ہوں۔ اس جگہ یہ بیان کرنا بھی بے محل نہیں کہ میاں صاحب کے ناحق کے ظلموں سے جو انہوں نے اس عاجز کی نسبت روا رکھے، ایک یہ بھی ہے کہ بٹالوی کو انہوں نے بکلی کھلا چھوڑ دیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ ہر ایک طرح کی گالیوں اور لعن طعن سے اس عاجز کی آبرو پر دان تیز کرے۔ سو وہ میاں صاحب کا منشا پا کر حد سے گزر گیا اور آیت کریمہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء سورۃ النساء آیت 149 اور آیت کریمہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے ایسی گندی گالیوں پر آ گیا کہ چوڑوں چماروں کے بھی کان کاٹے، یہاں تک کہ اس پاکیزہ سرشت نے صدہا لوگوں کے روبرو دہلی کی جامع مسجد میں اس عاجز کو فحش گالیاں دیں، چونکہ گالیوں کے سننے والوں میں سے شیخ حامد علی میرا ملازم بھی ہے جو اس وقت موجود تھا، جس کی اور لوگوں نے بھی تصدیق کی۔ ایسا ہی اس بزرگ نے فلور کے اسٹیشن پر ایک جماعت کے روبرو اس عاجز کی نسبت کہا کہ وہ کتے کی موت سے مرے گا۔ عام تحریروں میں اس عاجز کا نام کافر اور دجال رکھا اور 11 اکتوبر سن 1891 عیسوی کے کارڈ میں جو اس نے منشی فتح محمد اہلکار ریاست جموں کے نام لکھا، جو اس وقت میرے پاس سامنے پڑا ہے، بجز گالیوں کے اور کچھ تحریر نہیں کیا۔ کھلی تحریر میں سخت گالیاں دینا اور کارڈوں میں جن کو ہر ایک شخص پڑھ سکتا ہے بد زبانی کرنا اور اپنے مخالفانہ جوش کو انتہا تک پہنچانا، کیا اس عادت کو خدا پسند کرتا ہے یا اس کو شیوائے شرفا کہہ سکتے ہیں؟ اس 11 اکتوبر کے کارڈ میں اس بزرگ نے بڑے جوش سے اس ناکارہ کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شخص در حقیقت کافر ہے، دجال ہے، ملحد ہے، کذاب ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے آقا، میں نے اس شخص کی تمام سخت باتوں اور لعنتوں اور گالیوں کا جواب تیرے پر چھوڑا۔ اگر تیری یہی مرضی ہے تو جو کچھ تیری مرضی وہ میری ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے کہ تو راضی ہو۔ میرا دل تجھ سے پوشیدہ نہیں، تیری نگاہیں میری تہہ تک پہنچی ہوئی ہیں، اگر مجھ میں کچھ فرق ہے تو نکال ڈال، اور اگر تیری نگاہ میں مجھ میں کچھ بدی ہے تو میں تیرے ہی منہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پیارے ہادی، اگر میں نے ہلاکت کی راہ اختیار کی ہے تو مجھے اس سے بچا اور وہ کام کرا کہ جس میں تیری رضامندی ہو۔ میری روح بول رہی ہے کہ تو میرے لیے ہے اور ہوگا، میری روح بول رہی ہے کہ تو میرے لیے ہے اور ہوگا، جب سے کہ تو نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب سے کہ تو نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من ارادہ احانتک، اور جب سے کہ تو نے دل جوئی اور نوازش کی راہ سے مجھے کہا کہ انت منی بمنزلۃ اللہ یعلمھا الخلق، تو اسی دم سے میرے قالب میں جان آ گئی۔ تیری دل آرام باتیں میرے زخموں کی مرہم ہیں، تیرے محبت آمیز کلمات میرے غم رسیدہ دل کے مفرح ہیں۔ میں غموں میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے مجھے بشارتیں دیں، میں مصیبت زدہ تھا، تو نے مجھے پوچھا پیارے میرے لیے یہ خوشی کافی ہے کہ تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ تیرے حملے دشمنوں کی صف توڑیں گے اور تیرے تمام پاک وعدے پورے ہوں گے، تو اپنے بندے کا آمرزگار ہوگا۔ پھر میں پہلی کلام کی طرف رجوع کر کے ناظرین پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر میں نے بٹالوی کی سخت زبانی لکھی ہے وہ صرف بطور نمونہ کے بیان کی گئی ہے، ورنہ اس شخص کی بد زبانی کا کچھ انتہا نہیں رہا، اور در حقیقت یہ ساری بد زبانی میاں نذیر حسین صاحب کی ہے، کیونکہ استاد کے خلاف منشا شاگرد کو کبھی جرت نہیں ہوتی۔ میاں صاحب نے آپ بھی بد زبانی کی اور کرائی بھی، اور بٹالوی کی کوئی بدگوئی میاں صاحب کو مکروہ معلوم نہ ہوئی، اور میاں صاحب کے مکان میں بیٹھ کر ایک اور اشتہار تکبر کا بھرا ہوا بٹالوی نے لکھا، جس میں اس عاجز کی نسبت یہ فکرہ مندرج تھا کہ یہ میرا شکار ہے کہ بدقسمتی سے پھر دہلی میں میرے قبضے میں آ گیا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ بھاگا ہوا شکار پھر مجھے مل گیا۔ ناظرین، انصافاً کہو کہ یہ کیسے سفلے پن کی باتیں ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے مہذب ڈوم اور نکال بھی تھوڑا بہت حیا کو کام میں لاتے ہیں، اور پشتوں کے سفلے بھی ایسا کمینگی اور شیخی سے بھرا ہوا تکبر
اپنے حقیقت شناس کے سامنے زبان پر نہیں لاتے۔ اگر میں بٹالوی صاحب کا شکار ہوتا تو اس کے استاد کو دہلی میں کیوں جا پکڑتا؟ کیا شاگرد استاد سے بڑا ہے؟ جب استاد ہی چڑیا کی طرح میرے پنجے میں گرفتار ہو گیا تو پھر ناظرین سمجھ لیں کہ کیا میں بٹالوی کا شکار ہوا یا بٹالوی میرے شکار کا شکار۔ بٹالوی کی شوخیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں اور اس کی کھوپڑی میں ایک کیڑا ہے جس کو ضرور ایک دن خدا تعالی نکال دے گا۔ افسوس کہ آج کل ہمارے مخالفوں کا جھوٹ اور بہتانوں پر ہی گزارا ہے اور فرعونی رنگ کے تکبر سے اپنی عزت بنانی چاہتے ہیں۔ فرعون اس روز تک جو ماں اپنی لشکر کے غرق ہو گیا یہی سمجھتا رہا کہ موسیٰ اس کا شکار ہے۔ آخر رود نیل نے دکھا دیا کہ واقعی طور پر کون شکار تھا۔ میں نادم ہوں کہ نا اہل حریف کے مقابلے نے کسی قدر مجھے درشت الفاظ پر مجبور کیا، ورنہ میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پر لاؤں۔ میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بٹالوی اور اس کے استاد نے مجھے بلایا۔ اب بھی بٹالوی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی پالیسی بدل لے اور منہ کو لگام دے، ورنہ ان دنوں کو رو رو کر یاد کرے گا۔ بعد رو کشاں ہر کے در افتاد وما علینا الا البلاغ المبین۔ گندم از گندم بروئے جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو۔ جو لوگ ان جھوٹے اشتہارات پر خوش ہو رہے ہیں جن میں میاں نذیر حسین کی مصنوعی فتح کا ذکر ہے، میں خالصاً للہ ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس دروغ گوئی میں ناحق کا گناہ اپنے ذمے نہ لیں۔ میں 23 اکتوبر سن 1891 عیسوی کے اشتہار میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ میاں صاحبی بحث کرنے سے گریز کر گئے۔ یہ کیا شرارت اور بے حیائی کا بہتان ہے کہ میری نسبت اڑایا گیا ہے کہ گویا میں میاں نذیر حسین سے ڈر گیا۔ نعوذ باللہ، میں ہرگز ان سے نہیں ڈرا اور کیوں کر ڈرتا۔ میں اس بصیرت کے مقابل پر جو مجھے آسمان سے عطا کی گئی ہے ان سفلی ملاؤں کو سراسر بے بصر سمجھتا ہوں۔ بخدا ایک مرے ہوئے کیڑے کے برابر بھی میں انہیں خیال نہیں کرتا۔ کیا کوئی زندہ مردوں سے ڈرا کرتا ہے؟ یقیناً سمجھو کہ علم دین ایک آسمانی بھید ہے اور وہی کما حق کو ہو آسمانی بھید جانتا ہے جو آسمان سے فیض پاتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے وہی اس کی کلام کے اسرار عمیقہ تک بھی پہنچتا ہے۔ جو پوری روشنی میں نشست رکھتا ہے وہی ہے جو پوری بصیرت بھی رکھتا ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جاتا کہ میں ان کی گندی گالیوں سے ڈر گیا اور ان کی نجاست سے بھری ہوئی باتوں سے میں ترساں ہوا تو شاید کسی قدر سچ بھی ہوتا، کیونکہ ہمیشہ شرفاء بدگفتار لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں اور مہذب لوگ گندی زبان والوں سے پرہیز کر جاتے ہیں۔ شریف از سفلہ نہ میں ترسد بلکہ از سفلگی او میں ترسد۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ میاں نذیر حسین کی پردہ دری کرے اور ان کی آواز دہل کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دے، سو بالغ نظر جانتے ہیں کہ وہ خواستہ ایزدی پورا ہو گیا اور نذیر حسین کے تقوی اور خدا پرستی اور علم اور معرفت کی ساری کلی کھل گئی اور ترک تقوی کی شامت سے ایک ذلت ان کو پہنچ گئی، مگر ایک اور ذلت ابھی باقی ہے جو ان کے لیے اور ان کے ہم خیال لوگوں کے لیے تیار ہے، جس کا ذکر ہم نیچے کرتے ہیں۔ اے خدا، اے مالک ارض و سما، اے پناہ حزب خود در ہر بلا، اے رحیم و دستگیر و رہنما، اے کہ در دست تو فصل است و قضا، سخت شور افتاد اندر زمین، رحم کن بر خلق اے جان آفرین، امر فیصل از جناب خود نما، تا شود قطع نزاع و فتنہ، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ الہام اللہ تعالی۔ کتاب سجلنا من عندنا، یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم نے اپنے پاس سے مہر لگا دی ہے۔ آسمانی فیصلہ۔ قبل اس کے جو میں آسمانی فیصلے کا ذکر کروں، صفائی بیان کے لیے اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک فی الحقیقت مومن ہیں اور جن کو خدا تعالیٰ نے خاص اپنے لیے چن لیا ہے اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے اور اپنے برگزیدہ گروہ میں جگہ دے دی ہے،
اور جن کے حق میں فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ الفتح آیت نمبر 30۔ ان میں آثار سجود اور عبودیت کے ضرور پائے جانے چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں خطا اور تخلف نہیں، سو ان تمام علامات کا مومن میں پائے جانا جن کا قرآن کریم میں مومنوں کی تعریف میں ذکر فرمایا گیا ہے ضروریات ایمان میں سے ہے، اور مومنوں اور ایسے شخص میں فیصلہ کرنے کے لیے جس کا نام اس کی قوم کے علماء نے کافر رکھا اور مفتری اور دجال اور ملحد قرار دیا، یہی علامات کامل محک اور معیار ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کا نام کافر رکھے اور اس سے مطمئن نہ ہو کہ وہ شخص اپنے ایماندار ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اسلام کے تمام عقیدوں کا ماننے والا ہے اور خدا تعالیٰ کے تمام فرائض اور حدود اور احکام کو فرائض اور حدود اور احکام سمجھتا ہے اور حد الوسع ان پر عمل کرتا ہے، تو پھر بالآخر طریق فیصلہ یہ ہے کہ فریقین کو ان علامات میں آزمایا جاوے جو خداوند تعالیٰ نے مومن اور کافر میں فرق ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم میں ظاہر فرمائی ہیں، تا جو شخص حقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے اس کو خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق تہمت کفر سے بری کرے اور اس میں اور اس کے غیر میں فرق کر کے دکھا دے اور روز کا قصہ کوتاہ ہو جاوے۔ یہ بات ہر ایک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ عاجز جیسا کہ میاں نذیر حسین اور اس کے شاگرد بٹالوی کا خیال ہے در حقیقت کافر اور دجال اور مفتری اور مورد لعن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو خدا تعالیٰ عند المقابلہ کوئی نشان ایمانداران کا اس عاجز کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کافروں اور اپنے دین کے مخالفوں کے بارے میں جو بے ایمان اور مردود ہیں ایمانی علامات کے دکھلانے سے ہرگز اپنی تائید ظاہر نہیں کرتا، اور کیوں کرے جبکہ وہ ان کو جانتا ہے کہ وہ دشمن دین اور نعمت ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ سو جیسا کہ میاں نذیر حسین صاحب اور بٹالوی نے میری نسبت کفر اور بے دینی کا فتویٰ لکھا، اگر میں در حقیقت ایسا ہی کافر اور دجال اور دشمن دین ہوں تو خدا تعالیٰ اس مقابلے میں ہرگز میری تائید نہیں کرے گا، بلکہ اپنی تائیدوں سے مجھے بے بہرہ رکھ کر ایسا رسوا کرے گا کہ جیسا اتنے بڑے کذاب کی سزا ہونی چاہیے، اور اس صورت میں اہل اسلام میرے شر سے بچ جائیں گے اور تمام مسلمان میرے فتنے سے امن میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر کرشمہ قدرت یہ پیدا ہوا کہ خود میاں نذیر حسین اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ تائید کے نشانوں میں مخذول و مہجور رہے اور تائید الہی میرے شامل حال ہو گئی، تو اس صورت میں بھی لوگوں پر حق کھل جائے گا اور روز کے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 عظیم الشان آسمانی تائیدوں کا کامل متقیوں اور کامل مومنوں کے لیے وعدہ دیا ہے، اور وہی کامل مومن کی شناخت کے لیے کامل علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: اول یہ کہ مومن کامل کو خدا تعالیٰ سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں، یعنی پیش از وقوع خوشخبریاں جو اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں اس کو بتلائی جاتی ہیں۔ دوم یہ کہ مومن کامل پر ایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جو نہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطے داروں سے متعلق ہوں، بلکہ جو کچھ دنیا میں قضاء و قدر نازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبر دی جاتی ہے۔ سوم یہ کہ مومن کامل کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اکثر ان دعاؤں کی قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف و خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔ ان 4 علامتوں میں مومن کامل نسبتی طور پر دوسروں پر غالب رہتا ہے، اور اگرچہ دائمی طور پر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مومن کامل کو من جانب اللہ بشارتیں ہی ملتی رہیں یا ہمیشہ بلا تخلف ہر ایک دعا اس کی منظور ہی ہو جایا کرے، اور نہ یہ کہ ہمیشہ ہر ایک حادثہ زمانہ سے اس کو اطلاع دی جائے، اور نہ یہ کہ ہر وقت معارف قرآنی اس پر کھلتے رہیں،
لیکن غیر کے مقابلے کے وقت ان چاروں علامتوں میں کثرت مومن ہی کی طرف رہتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ غیر کو بھی مثلاً جو مومن ناقص ہے شاذ و نادر کے طور پر ان نعمتوں سے کچھ حصہ دیا جاوے، مگر اصلی وارث ان نعمتوں کا مومن کامل ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ یہ مرتبہ کاملہ مومن کا بغیر مقابلے کے ہر ایک بلید و غبی اور کوتاہ نظر پر کھل نہیں سکتا، لہذا نہایت صاف اور سہل طریق حقیقی اور کامل مومن کی شناخت کے لیے مقابلہ ہی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ تمام علامات بطور خود بھی مومن کامل سے صادر ہوتی رہتی ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر بعض دقتیں بھی ہیں۔ مثلاً بسا اوقات مومن کامل کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی تقدیر میں قطعاً کامیابی نہیں ہوتی اور قلم ازل مبرم طور پر ان کے مخالف چلی ہوئی ہوتی ہے، سو وہ لوگ اپنی ناکامی کی وجہ سے مومن کامل کی اس علامت قبولیت کو شناخت نہیں کر سکتے، بلکہ اور بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے محروم رہنے کی وجہ سے مومن کامل کے کمالات قبولیت پر مطلع نہیں ہو سکتے، اور اگرچہ مومن کامل کا خدائے تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی خاطر سے اور اس کی تضرع اور دعا سے بڑے بڑے پیچیدہ کام درست کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسی تقدیریں جو تقدیر مبرم کے مشابہ ہوں بدلائی بھی جاتی ہیں، مگر جو تقدیر حقیقی اور واقعی طور پر مبرم ہے وہ مومن کامل کی دعاؤں سے ہرگز بدلائی نہیں جاتی، اگرچہ وہ مومن کامل نبی یا رسول کا ہی درجہ رکھتا ہو۔ غرض نسبتی طور پر مومن کامل ان چاروں علامتوں میں اپنے غیر سے بابداہت ممیز ہوتا ہے، اگرچہ دائمی طور پر قادر اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس جبکہ یہ امر ثابت ہو چکا کہ نسبتی طور پر حقیقی اور کامل مومن کو کثرت بشارات اور کثرت استجابت دعا اور کثرت انکشاف مغیبات اور کثرت انکشاف معارف قرآنی سے وافر حصہ ہے، تو مومن کامل اور اس کے غیر کے آزمانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریق نہ ہوگا کہ بذریعہ مقابلہ ان دونوں کو جانچا اور پرکھا جاوے، یعنی پر یہ امر لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہو کہ دو شخصوں میں سے کون عند اللہ مومن کامل اور کون اس درجے سے گرا ہوا ہے، تو انہی چاروں علامتوں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے، یعنی ان چاروں علامتوں کو محک اور معیار ٹھہرا کر مقابلے کے وقت دیکھا جاوے کہ اس معیار اور ترازو کی روح سے کون شخص پورا اترا ہے اور کس کی حالت میں کمی اور نقصان ہے۔ اب خلق اللہ گواہ رہے کہ میں خالصاً للہ اور اظہار للحق اس مقابلے کو بدل و جان منظور کرتا ہوں، اور مقابلے کے لیے جو صاحب میرے سامنے آنا چاہیں ان میں سے سب سے اول نمبر میاں نذیر حسین دہلوی کا ہے، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ قرآن اور حدیث پڑھا کر پھر اپنے علم اور عمل کا یہ نمونہ دکھلایا کہ بلا تفتیش و تحقیق اس عاجز کے کفر پر فتویٰ لکھ دیا، اور ہزارہا وحشی تباہ لوگوں کو بد ظن کر کے ان سے گندی گالیاں دلائیں، اور بٹالوی کو ایک مجنون درندے کی طرح تکفیر اور لعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ مومن کامل اور شیخ الکل اور شیخ العرب والعجم بن بیٹھے، لہذا مقابلے کے لیے سب سے اول انہی کو دعوت کی جاتی ہے۔ ہاں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ بٹالوی کو بھی کہ اب تو خوابینی کا بھی دعویٰ رکھتا ہے ملا لیں، بلکہ ان کو میری طرف سے اختیار ہے کہ وہ مولوی عبدالجبار صاحب خلف عبد صالح مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور نیز مولوی عبد الرحمن لکھوں کے والے کو جو میری نسبت ابدی گمراہ ہونے کا الہام مشتہر کر چکے ہیں اور کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں، اور نیز مولوی محمد بشیر صاحب بھوپالوی کو جو ان کے متبعین میں سے ہیں اس مقابلے میں اپنے ساتھ ملا لیں، اور اگر میاں صاحب موصوف اپنی عادت کے موافق گریز کر جائیں تو یہی حضرات مذکورہ بالا میرے سامنے آویں، اور اگر یہ سب گریز اختیار کریں تو پھر مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اس کام کے لیے ہمت کریں، کیونکہ مقلدوں کی پارٹی کے تو وہی رکن اول ہیں، اور ان کے ساتھ ہر ایک ایسا شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو نامی اور مشاہیر صوفیوں اور پیرزادوں اور سجادہ نشینوں میں سے ہو، اور انہی حضرات علماء کی طرح اس عاجز کو کافر اور مفتری اور کذاب اور مکار سمجھتا ہو،
اور اگر یہ سب کے سب مقابلے سے منہ پھیر لیں اور کچے عذروں اور نامعقول بہانوں سے میری اس دعوت کے قبول کرنے سے منحرف ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی حجت ان پر تمام ہے. میں مامور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے، لہذا میں حضرات مذکورہ بالا کو مقابلے کے لیے بلاتا ہوں. کوئی ہے جو میرے سامنے آوے؟ اور مقابلے کے لیے احسن انتظام یہ ہے کہ لاہور میں جو صدر مقام پنجاب ہے، اس امتحان کی غرض سے ایک انجمن مقرر کی جائے. اگر فریق کے مخالف اس تجویز کو پسند کرے تو انجمن کے ممبر بتراضی فریقین مقرر کیے جائیں گے اور اختلاف کے وقت کثرت رائے کا لحاظ رہے گا، اور مناسب ہوگا کہ چاروں علامتوں کی پورے طور پر آزمائش کے لیے فریقین 1 سال تک انجمن میں باقاعدہ تاریخ اپنی تحریرات بھیجتے رہیں، اور انجمن کی طرف سے باقاعدہ تاریخ و بتفصیل مضمون تحریرات موصول شدہ کی رسیدیں فریقین کو بھیجی جائیں گی. علامت اول، یعنی بشارتوں کی آزمائش کا طریقہ یہ ہوگا کہ فریقین پر جو کچھ من جانب اللہ بطریق الہام و کشف وغیرہ ظاہر ہو، وہ امر باقاعدہ تاریخ و بثبت شہادت 4 کس از مسلمانہ پیش از وقوع انجمن کی خدمت میں پہنچا دیا جائے، اور انجمن اپنے رجسٹر میں باقاعدہ تاریخ اس کو درج کرے، اور اس پر تمام ارکان انجمن یا کم سے کم 5 ممبروں کے دستخط ہو کر پھر ایک رسید اس کی فری سندہ کو حسب تصریح مذکور بھیجی جائے، اور اس بشارت کے صدق یا کذب کا انتظار کیا جائے، اور کسی نتیجے کے ظہور کے وقت اس کی یادداشت اس کے ثبوت کے رجسٹر میں لکھی جاوے، اور بدستور ممبروں کی گواہیاں اس پر ثبت ہوں. اور دوسری علامت کی نسبت بھی جو حوادث و نوازل دنیا کے متعلق ہے، یہی انتظام مری رہے گا. اور یاد رہے کہ انجمن کے پاس یہ سب اسرار بطور امانت محفوظ رہیں گے، اور انجمن اس بات کا حلفاً اقرار کر لے گی کہ اس وقت سے پہلے کہ فریقین کے موازنے کے لیے ان امور کا جلسہ عام میں افشا ہو، ہرگز کوئی امر کسی اجنبی کے کانوں تک نہیں پہنچایا جائے گا، بجز اس صورت کے کہ کسی راز کا فاش ہونا انجمن کے حد اختیار سے باہر ہو. اور علامت سوم، یعنی قبولیت دعا کی آزمائش کا طریق یہ ہوگا کہ وہی انجمن مختلف قسم کے مصیبت رسیدوں کے بہم پہنچانے کے لیے، جس میں ہر ایک مذہب کا آدمی شامل ہو سکتا ہے، ایک عام اشتہار دے دے گی، اور ہر ایک مذہب کا آدمی، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ عیسائی یا ہندو ہو یا یہودی ہو، غرض کسی مذہب یا کسی رائے کا پابند ہو، اگر وہ کسی عظیم الشان مصیبت میں مبتلا ہو اور اپنے نفس کو مصیبت زدوں کے گروہ میں پیش کرے تو بلا تمیز و تفرقہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جسمانی دنیوی فوائد کے پہنچانے میں اپنے مختلف المذاہب بندوں میں کوئی تمیز اور تفرقہ قائم نہیں رکھا، اور مصیبت زدوں کی فراہمی کے لیے 1 ماہ تک یا جیسے انجمن مناسب سمجھے یہ انتظام رہے گا کہ ان کے نام کے پرچے ولدیت و سکونت وغیرہ کے ایک صندوق میں جمع ہوتے رہیں. بعد اس کے ان کی اسم وار 2 فردیں برعایت اعتدال اور باقاعد ولدیت و قومیت و سکونت و مذہب و پیشہ و بتصریح بلائے پیش آمدہ مرتب کر کے فریقین کے سامنے ان مصیبت رسیدوں کے پیش کریں گے، اور فریقین ان مصیبت رسیدوں کا ملاحظہ کر کے ان دونوں فردوں کو بذریعہ قرعہ اندازی کے باہم تقسیم کر لیں گے. اور اگر کوئی مصیبت زدہ کسی دور دراز ملک میں ہو اور باوجہ بعد مسافت و عدم مقدرت حاضر نہ ہو سکے تو ایک شاخ انجمن اس شہر میں مقرر ہو کر جہاں وہ مصیبت زدہ رہتا ہے اس کے پرچائے مصیبت کو صدر انجمن میں پہنچا دیں گے، اور بعد قرعہ اندازی کے ہر ایک فریق کے حصے میں جو فرد آئے گی، اس فرد میں جو مصیبت رسیدہ مندرج ہوں گے وہ اسی فریق کے حصے کے سمجھے جائیں گے جس کو خدا تعالیٰ نے قرعہ اندازی کے ذریعے سے یہ فرد دے دی. اور واجب ہوگا کہ انجمن مصیبت رسیدوں کی فراہمی کے لیے اور ان کی تاریخ مقررہ پر حاضر ہو جانے کی غرض سے چند ہفتے پہلے اشتہارات شائع کر دے.
ان اشتہارات کا تمام خرچ خاص میرے ذمہ ہوگا۔ اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں، نوٹ: جلسہ عام میں اس تحریر کے پڑھے جانے پر اخویم مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک و محتمم اخبار پنجاب گزٹ سیالکوٹ نے بذریعہ تحریر ظاہر کیا کہ ان اشتہارات کے طبع اور شائع ہونے کا کل خرچ میرے ذمہ رہے گا، فجزاہم اللہ خیر۔ اور وہ 2 فردیں مصیبت رسیدوں کی جو تیار ہوں گی، ایک نقل ان کی انجمن بھی اپنے دفتر میں رکھے گی، اور یہی دن سال مکرمہ میں سے پہلا دن شمار کیا جائے گا۔ ہر ایک فریق اپنے حصے کے مصیبت رسیدوں کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور بدستور مذکور وہ تمام کارروائی انجمن کی رجسٹر میں درج ہوتی رہے گی، اور اگر 1 سال کے عرصے میں اور اس وقت سے پہلے جو کثرت قبولیت اور غلبہ صریحہ کا اندازہ پیدا ہو کوئی فریق وفات پا جائے اور اپنے مقابلے کے تمام امر کو ناتمام چھوڑ جائے، تب بھی وہ مغلوب سمجھا جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص ارادے سے اس کے کام کو ناتمام رکھا تا اس کا باطل پر ہونا ظاہر کرے، اور مصیبت رسیدوں کا اندازہ کثیرہ اس لیے شرط ٹھہرایا گیا ہے کہ قبولیت دعا کا امتحان صرف باعتبار کثرت ہو سکتا ہے، ورنہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ممکن ہے کہ دعا کرانے والے صرف چند آدمی ہوں، مثلا 2 یا 3 شخص ہوں، تو وہ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے ہوں، یعنی ارادہ ازلی میں قطعی طور پر یہی مقدر ہو کہ یہ ہرگز اپنی بلاؤں سے مخلصی نہیں پائیں گے، اور اکثر ایسا اتفاق اکابر اولیاء اور انبیاء کو پیش آتا رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کے اثر سے بعض آدمی محروم رہے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے تھے، لہذا 1 یا 2 بلا رسیدوں کو معیار آزمائش ٹھہرانا ایک دھوکہ دینے والا طریق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے ہوں، پس اگر وہ دعا کے لیے کسی مقبول کی طرف رجوع کریں اور اپنی تقدیر مبرم کی وجہ سے ناکام رہیں، تو اس صورت میں اس بزرگ کی قبولیت ان پر مخفی رہے گی، بلکہ شاید وہ اپنے خیال کو بدظنی کی طرف کھینچ کر اس خدا رسیدہ سے بد اعتقاد ہو جائیں اور اپنی دنیا کے ساتھ اپنی عاقبت بھی خراب کر لیں، کیونکہ اس طرز آزمائش میں بعض لوگوں نے نبیوں کے وقت میں بھی ٹھوکریں کھائی ہیں اور مرتد ہونے تک نوبت پہنچی ہے، اور یہ بات ایک معرفت کا دقیقہ ہے کہ مقبولوں کی قبولیت کثرت استجابت دعا سے شناخت کی جاتی ہے، یعنی ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، نہ یہ کہ سب کی سب قبول ہوتی ہیں۔ بس جب تک کہ رجوع کرنے والوں کی تعداد کثرت کی مقدار تک نہ پہنچے تب تک قبولیت کا پتہ نہیں لگ سکتا، اور کثرت کی پوری حقیقت اور عظمت اس وقت بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ جب کہ مومن کامل مستجاب الدعوات کا اس کے غیر سے مقابلہ کیا جائے، ورنہ ممکن ہے کہ ایک بد باطن نکتہ چین کی نظر میں وہ کثرت بھی قلت کی صورت میں نظر آوے۔ سو در حقیقت کثرت استجابت دعا ایک نسبتی امر ہے، جس کی صحیح اور یقینی اور قطعی تشخیص جو منکر کے منہ کو بند کرنے والی ہو مقابلے سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہزار مصیبت رسیدہ 2 ایسے شخصوں کے حصے میں آ جائے جن کو مومن کامل اور مستجاب الدعوات ہونے کا دعویٰ ہے، اور ایک شخص کی قبولیت دعا کا یہ اثر ہو کہ 1000 میں سے 50 یا 25 ایسے باقی رہیں جو ناکام ہوں اور باقی سب کامیاب ہو جائیں، اور دوسرے گروہ میں سے شاید 25 یا 50 ناکامی سے بچیں اور باقی سب نامرادی کے تحت السرا میں جائیں، تو مقبول اور مردود میں صریح فرق ہو جائے گا۔ اس زمانے کا فرقہ نیچریہ ان اوہام اور وساوس میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ابتدا سے قدرت نے شدنی اور ناشدنی امور میں تقسیم رکھی ہے، اس لیے استجابت دعا کچھ چیز ہی نہیں، مگر یہ اوہام سراسر خام ہے، اور حق بات یہی ہے کہ جیسے حکیم مطلق نے دعاؤں میں باوجود انضباط قوانین قدرتیہ کی تاثیرات رکھی ہیں، ایسا ہی دعاؤں میں بھی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ تجارب صحیحہ سے ثابت ہوتی ہیں،
اور جس مبارک ذات علت العلل نے استجابت دعا کو قدیم سے اپنی سنت ٹھہرایا ہے، اسی ذات قدوس کی یہ بھی سنت ہے کہ جو مصیبت رسیدہ لوگ ازل میں قابل رہائی ٹھہر چکے ہیں وہ انہی لوگوں کے انفاس سے پاک یا دعا اور توجہ اور یا ان کے وجود فی الارض کی برکت سے رہائی پاتے ہیں، جو قرب اور قبولیت الہی کے شرف سے مشرف ہیں۔ اگرچہ دنیا میں بہت سے لوگ بت پرست بھی ہیں جو مومن کامل کی طرف اپنے مصائب کے وقت رجوع بھی نہیں کرتے، اور ایسے بھی ہیں جو استجابت دعا کے قائل ہی نہیں اور بکلی تدابیر اور اسباب کے مقید ہیں، اور ان کی سوانح زندگی پر نظر ڈالنے سے شاید ایک سطحی خیال کا آدمی اس دھوکے میں پڑے گا کہ ان کی مشکلات بھی تو حل ہوتی ہیں، پھر یہ بات کہ مقبولوں کی دعائیں بھی کثرت سے قبول ہوتی ہیں کیوں کر صفائی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وہم کا جواب جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص اپنی مرادات کے لیے بت کی طرف رجوع کرے یا اور دیوتاؤں کی طرف یا اپنی تدابیر کی طرف، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ کا پاک قانون قدرت یہی ہے کہ یہ تمام امور مقبولوں کے ہی اثر وجود سے ہوتے ہیں، اور ان کے انفاس پاک سے اور ان کی برکات سے یہ جہان آباد ہو رہا ہے، انہی کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا میں امن رہتا ہے، اور وبائیں دور ہوتی ہیں اور فساد مٹائے جاتے ہیں، اور انہی کی برکت سے دنیا دار لوگ اپنی تدابیر میں کامیاب ہوتے، اور انہی کی برکت سے چاند نکلتا اور سورج چمکتا ہے۔ وہ دنیا کے نور ہیں، جب تک وہ اپنے وجود نوعی کے لحاظ سے دنیا میں ہیں دنیا منور ہے، اور ان کے وجود نوعی کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی آفتاب و ماہتاب دنیا کے وہی ہیں۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ بنی آدم کی مرادات بلکہ زندگی کا مدار وہی لوگ ہیں، اور بنی آدم کیا ہر ایک مخلوق کے ثبات اور قیام کا مدار اور منات وہی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو پھر دیکھو کہ بتوں سے کیا حاصل ہے اور تدبیروں سے کیا فائدہ ہے۔ یہ ایک نہایت باریک بھید ہے جس کے سمجھنے کے لیے صرف اس دنیا کی عقل کافی نہیں، بلکہ وہ نور درکار ہے جو عارفوں کو ملتا ہے۔ در حقیقت یہ سارے شبہات مقابلے سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ مقابلے کے وقت خدا تعالیٰ خاص ارادہ فرماتا ہے کہ تا وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سچی قبولیت اور سچی برکت رکھتا ہے اس کی عزت ظاہر ہو۔ اگر بت پرست موحد کے مقابل پر آوے اور استجابت دعا میں ایک دوسرے کی آزمائش کریں تو بت پرست سخت ذلیل اور رسوا ہو۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ کامل مومن کی آزمائش کے لیے جیسا سہل طریق مقابلہ ہے ایسا اور کوئی طریق نہیں جس بارے میں کامل مومن کی دعا منظور نہ ہو اور اعلام الہی سے اس کو نامنظوری کی اطلاع دی جائے۔ پھر اگر اس کام کے لیے یورپ اور امریکہ کی تمام تدبیریں ختم کی جائیں، یا دنیا کے تمام بتوں کے آگے سر رگڑا جائے، یا اگر تمام دنیا اپنی اپنی دعاؤں میں اس امر میں کامیابی چاہے تو یہ ناممکن ہوگا۔ اور اگرچہ مومن کامل کا فیض تمام دنیا میں جاری و ساری ہوتا ہے اور اسی کی برکت سے دنیا کی کل چلتی ہے، اور وہ در پردہ ہر ایک کے لیے حصول مرادات کا ذریعہ ہوتا ہے، خواہ کوئی اس کو شناخت کرے یا نہ کرے۔ لیکن جو لوگ خاص طور پر ارادت اور عقیدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کی برکت سے دنیا کی مرادات پاتے ہیں بلکہ اپنا دین بھی درست کر لیتے ہیں، اور اپنے ایمانوں کو قوی کر لیتے ہیں، اور اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اور اگر وہ وفاداری سے مومن کامل کے زیر سایہ پڑے رہیں اور درمیان سے بھاگ نہ جائیں تو بکثرت آسمانی نشانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں نے جو اس مضمون میں مختلف اقسام کے مصیبت رسیدوں کا ہونا بطور شرط لکھ دیا ہے، یہ اس لیے لکھا ہے کہ تا عام طور پر انواع اقسام کی صورتوں میں خدا تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو اور ہر ایک طبیعت اور مزاج کا آدمی اس کو سمجھ سکے، اور مختلف اقسام کے مصیبت رسیدہ مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی انواع اقسام کے امراض میں مبتلا ہو اور کوئی کسی ناحق کی سزا میں پھنس گیا ہو یا پھنسنے والا ہو، اور کسی کا ولد عزیز مفقود الخبر ہو، اور کوئی خود لا ولد ہو، اور کوئی جاہ و مرتبہ کے بعد لائق رحم ذلت میں پڑا ہو،
اور کوئی کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور کوئی فوق طاقت اور غیر معمولی قرضے کی بلا سے جاں بلب ہو اور کسی کا جگر گوشہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو اور کوئی کسی ایسے غم و کلک میں گرفتار ہو جس کو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکے. اور علامت چہارم یعنی معارف قرآنی کا کھلنا، اس میں احسن انتظام یہ ہے کہ ہر ایک فریق چند آیات قرآنی کے معارف و حقائق و لطائف لکھ کر انجمن میں عین جلسہ عام میں سناوے. پھر اگر جو کچھ کسی فریق نے لکھا ہے کسی پہلی تفسیر کی کتاب میں ثابت ہو جائے تو یہ شخص محض ناقل متصور ہو کر مورد عتاب ہو. لیکن اگر اس کے بیان کردہ حقائق و معارف قرآنی جو فی حد ذاتہ صحیح اور غیر مخدوش بھی ہوں، ایسے جدید اور نو وارد ہوں جو پہلے مفسرین کے ذہن ان کی طرف سبقت نہ لے گئے ہوں، اور باہما وہ معنی من کل الوجود تکلف سے پاک اور قرآن کریم کے اعجاز اور کمال عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہوں، اور اپنے اندر ایک جلالت اور ہیبت اور سچائی کا نور رکھتے ہوں، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو خداوند تعالیٰ نے اپنے مقبول کی عزت اور قبولیت اور قابلیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے لدنی علم سے عطا فرمائی ہیں. یہ ہر چہار مہ کے امتحان جو میں نے لکھی ہیں، یہ ایسی سیدھی اور صاف ہیں کہ جو شخص غور کے ساتھ ان کو زیر نظر لائے گا وہ بلا شبہ اس بات کو قبول کر لے گا کہ متخاصمین کے فیصلے کے لیے اس سے صاف اور سہل تر اور کوئی روحانی طریق نہیں. اور میں اقرار کرتا ہوں اور اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلے میں مغلوب ہو گیا تو اپنے ناحق پر ہونے کا خود اقرار شائع کر دوں گا، اور پھر میاں نذیر حسین صاحب اور شیخ بٹالوی کی تکفیر اور مفتری کہنے کی حاجت نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ہر ایک ذلت اور توہین اور تحقیر کا مستوجب و سزاوار ٹھہروں گا. اور اسی جلسے میں اقرار بھی کر دوں گا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اور میرے تمام دعاوی باطل ہیں، اور باخدا میں یقین رکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا اور کبھی مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا. اب علماء مذکورہ بالا کا اس صاف اور صریح امتحان سے انحراف کرنا، اگر وہ انحراف کریں، نہ صرف بے انصافی ہوگی بلکہ میرے خیال میں وہ اس وقت چپ رہنے سے یا صرف مغشوش اور غیر صحیح جوابوں پر کفایت کرنے سے دانش مند لوگوں کو اپنے پر سخت بدگمان کر لیں گے. اگر وہ اس وقت ایسے شخص کے مقابل پر جو سچے دل سے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑا ہے محض ہیلا سازی سے بھرا ہوا کوئی ملمہ جواب دیں گے تو یاد رکھیں کہ کوئی طالب حق اور حق پسند ایسے جواب کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ منصف لوگ اس کو تعسف کی نگاہوں سے دیکھیں گے. ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو شخص مسیح موعود ہونے کا مدعی ہو وہ کیوں یک طرفہ طور پر ایسے نشان نہیں دکھلاتا جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ علماء کے تابع ہیں، اور علماء نے اپنے اشتہارات کے ذریعے سے عوام میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ یہ شخص کافر اور دجال ہے، اگر کتنے ہی نشان دکھاوے تو بھی قبول کے لائق نہیں. چنانچہ شیخ بٹالوی نے اپنے ایک لمبے اشتہار میں، جس کو اس نے لدھیانے کی بحث کے بعد چھاپا ہے، یہی باتیں صاف صاف لکھ دی ہیں، اور بڑے انکار اور اناد کی راہ سے اس عاجز کی نسبت بیان کیا ہے کہ یہ شخص جو آسمانی نشانوں کے دکھلانے کی طرف دعوت کرتا ہے، اس کی اس دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نشان تو ابن سیاد سے بھی ظاہر ہوتے تھے اور دجال معہود بھی دکھلائے گا، پھر نشانوں کا کیا اعتبار ہے؟ ماں سوا اس کے میں یہ بھی سنتا ہوں اور اپنے مخالفوں کے اشتہارات میں پڑھتا ہوں کہ وہ میرے یک طرفہ نشانوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محض شرارت کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص کوئی سچی خواب بتلاتا ہے یا کوئی الہامی پیش گوئی ظاہر کرتا ہے تو ان امور میں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کافروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں، بلکہ کبھی ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، کبھی ان کو پیش از وقت کوئی بات بھی معلوم ہو جاتی ہے. بعض قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں بھی حاصل ہے، اور نہیں جانتے کہ فقط ایک درم سے
फकत एक दरम से गदागर तवंगर नहीं कहला सकता और एक जर्रा सी रोशनी से किरमके शबताब को सूरज नहीं कह सकते, लेकिन बगैर मुकाबले के ये लोग किसी तरह समझ नहीं सकते। मुकाबले के वक्त उन्हें इख्तियार है कि अगर आप आजिज आ जाएं तो 10-20 काफिर ही अपने साथ शरीक कर लें। गर्ज जबकि मौलवियों ने यकतरफा निशानों को मंजूर ही नहीं किया और मुझे काफिर ही ठहराते हैं और मेरे निशानों को इस्तिदराज में दाखिल करते या तहकीर की नजर से देखते हैं, तो फिर यकतरफा निशानों से क्या असर मुतरत्तिब होगा। और अवाम जिनके दिल और कान ऐसी बातों से पुर किए गए हैं, ऐसे निशानों से क्यों कर मुतमईन होंगे। लेकिन ईमानी निशानों के दिखलाने का बाहम मुकाबला एक ऐसा साफ और रोशन अमर है कि इसमें इन उलमा का कोई उज़्र भी पेश नहीं जा सकता। और नीस जिस कदर मुकाबले के वक्त खुले खुले तौर पर हक जाहिर हो जाता है, ऐसी कोई और सूरत हक के जाहिर होने की नहीं। हाँ, अगर ये लोग इस मुकाबले से आजिज हों तो फिर उन पर वाजिब है कि अपनी तरफ से एक इश्तिहार बसब्ते मवाहिर बिल इत्तिफाक शाये कर दें कि हम मुकाबला नहीं कर सकते और मोमिनीन कामिलीन के अलामात हम में पाए नहीं जाते, और नीज लिख दें कि हम ये भी इकरार करते हैं कि इस शख्स यानी इस आजिज के निशानों को देखकर बिला उज़्र कबूल कर लेंगे और अवाम को कबूल करने के लिए फहमाइश भी कर देंगे और नीज दावा को भी तस्लीम कर लेंगे और तकफीर के शैतानी मंसूबों से बाज आ जाएंगे और इस आजिज को मोमिन कामिल समझ लेंगे। तो इस सूरत में ये आजिज अहद करता है कि अल्लाह जल्ला शानहू के फजल करम से यक तरफा निशानों का सबूत उनको देगा और उम्मीद रखता है कि खुदावंद कवी व कदीर उनको अपने निशान दिखाएगा और अपने बंदे का हामी और नासिर होगा और सिदकन और हक्कन अपने वादों को पूरा करेगा। लेकिन अगर वो लोग ऐसी तहरीर शाये ना करें तो फिर बहरहाल मुकाबला ही बेहतर है, ता उनका ये ख्याल और ये गुरूर कि हम मोमिन कामिल और शेखुल कुल और मुक्तदाए ज़माना हैं और नीज मुलहम और मुकालमात इलाहिया से मुशर्रफ हैं, मगर ये शख्स काफिर और दज्जाल और कुत्ते से बदतर है, अच्छी तरह इन्फिसाल पा जाए। और इस मुकाबले में एक ये भी फायदा है कि जो फैसला हमारी तरफ से यकतरफा तौर पर एक मुद्दत दराज को चाहता है, वो मुकाबले की सूरत में सिर्फ थोड़े ही दिनों में अंजाम पजीर हो जाएगा। सो ये मुकाबला इस अम्र मुतनाज़ा के फैसला करने के लिए कि दर हकीकत मोमिन कौन है और काफिरों की सीरत कौन अपने अंदर रखता है, निहायत आसान तरीक और नजदीक की राह है। इससे जल्द नज़ा का खात्मा हो जाएगा, गोया सदहा को उसका फासला एक कदम पर आ जाएगा और खुदाए ताला की गैरत जल्द तर दिखा देगी कि असल हकीकत क्या है। और इस मुकाबले का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें फरीकैन को नुक्ताचीनी की गुंजाइश नहीं रहती और नाहक के उज़रों और बहानों की कुछ पेश जाती है, लेकिन यकतरफा निशानों में बद अंदेश की नुक्ताचीनी अवाम कल अनाम को धोखे में डालती है। ये भी जानने वाले जानते हैं कि यकतरफा निशान बहुत से आज तक इस आजिज से ज़हूर में आ चुके हैं जिनके देखने वाले जिंदा मौजूद हैं, मगर क्या उलमा बावजूद सबूत पेश करने के उनको कबूल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। और ये भी याद रहे कि ये तमाम कलिमात और ये तरीक जो इख्तियार किया गया है, ये महज इन मुनकिरों का जल्दी फैसला करने के इरादे से और नीज इसकातो इफ़हाम के ख्याल और उन पर इत्माम हुज्जत की गर्ज से और सच्चाई का कामिल जलवा दिखाने की नीयत से और उस पैगाम के पहुंचाने के लिए जो इस आजिज को मिन जानिबिल्लाह दिया गया है, वरना निशानों का जाहिर होना उनके मुकाबले पर मौकूफ नहीं। निशानों का सिलसिला तो इब्तिदा से जारी है और हर एक सोबत में रहने वाला बशर्ते के सिद्क और इस्तिकामत से रहे कुछ ना कुछ देख सकता है और आइंदा भी खुदा ताला इस सिलसिले को बेनिशान नहीं छोड़ेगा और ना अपनी ताईद से दस्तकश होगा, बल्कि जैसा कि उसके पाक वादे हैं वो जरूर अपने वक्तों पर निशान ताज़ा बताज़ा दिखाता रहेगा जब तक कि वो अपनी हुज्जत को पूरी करे और खबीस और तैयब में फर्क करके दिखलावे। उसने आप अपने मुकालमा में इस आजिज की निस्बत फरमाया कि दुनिया में एक नजीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल ना किया, लेकिन खुदा उसको कबूल करेगा और बड़े जोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा और मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो हमले बगैर होने के रहेंगे, गो उनका ज़ुहूर मेरे इख्तियार में नहीं।
میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ پیارو، یقیناً سمجھو کہ جب تک آسمان کا خدا کسی کے ساتھ نہ ہو، ایسی شجاعت کبھی نہیں دکھاتا کہ ایک دنیا کے مقابل پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان باتوں کا دعویٰ کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ جو شخص قوت اور استقامت کے ساتھ ایک دنیا کے مقابل پر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا وہ آپ سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس ذات قدیر کی پناہ سے اور ایک غیبی ہاتھ کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام زمین و آسمان اور ہر ایک روح اور جسم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انکم ٹیکس اور تازہ نشان۔ صدق را ہر دم مدد آیت ز رب العالمین، صادقان را دست حق باشد نہاں دراستیں، ہر بلا کز آسمان بر صادق آید فرود، آخرش گردد نشان از برائے طالبین۔ ہمارے بعض نادان دشمن ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں اپنے ناکام رہنے سے بہت مغموم اور کوفتہ خاطر تھے، کیونکہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں جس کا اثر اس راکب کی جان اور عزت پر تھا، باوجود بہت سی کوشش کے فاش شکست اٹھانی پڑی، اور نہ صرف شکست بلکہ اس مقدمے کے متعلق وہ الہامی پیش گوئی بھی پوری ہوئی جس کے 200 سے زیادہ سکہ اور معزز لوگوں کو خبر دی گئی تھی، اور جس کو پبلک میں پیش از وقت بخوبی شائع کر دیا گیا تھا۔ مگر افسوس کہ ان مخالفوں کی بدظنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی، اور وہ یہ کہ جبکہ ان دونوں میں سرسری طور پر بغیر کسی عدالت کی باضابطہ تحقیق کے اس راکم پر مبلغ 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس مشخص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا، تو یہ لوگ جن کے نام لکھنے کی حاجت نہیں، عقل مند خود ہی سمجھ جائیں گے، اپنے دلوں میں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر ہمارا پہلا نشانہ خطا گیا تھا تو غنیمت ہے کہ اس مقدمے میں اس کی تلافی ہوئی، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ بد اندیش اور نفسانی آدمی فتح یاب ہو سکے، کیونکہ کوئی فتح یابی اپنے منصوبوں اور مکاریوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ہے جو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اندرونی خیالات کو جانچتا اور ان کے نیات کے موافق آسمان پر سے حکم کرتا ہے۔ سو اس نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی یہ مراد بھی پوری نہ ہونے دی، اور بعد تحقیقات کامل بتاریخ 17 ستمبر سن 1898 عیسوی انکم ٹیکس معاف کیا گیا۔ اس مقدمے کے یک دفعہ پیدا ہو جانے میں ایک یہ بھی حکمت الہی مخفی تھی کہ تا خدا تعالیٰ کی تائید میری جان اور آبرو اور مال کے متعلق یعنی تینوں طرح سے اور تینوں پہلوؤں سے ثابت ہو جائے، کیونکہ جان اور آبرو کے متعلق تو ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں نصرت الہی بپایہ ثبوت پہنچ چکی تھی، مگر مال کے متعلق امر تائید ہنوز مخفی تھا۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے ارادہ فرمایا کہ پبلک کو مال کے متعلق بھی اپنی تائید دکھلاوے، سو اس نے یہ تائید بھی ظاہر فرما کر تینوں قسم کی تائیدات کا دائرہ پورا کر دیا۔ سو یہی بھید ہے کہ یہ مقدمہ برپا کیا گیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے برپا نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو ہلاک یا ذلیل کیا جائے، بلکہ اس لیے برپا ہوا تھا کہ اس قادر کریم کے نشان ظاہر ہوں، ایسا ہی اس میں بھی ہوا۔ اور جس طرح میرے خدا نے جان اور عزت کے مقدمے میں پہلے سے الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دی تھی کہ آخر میں بریت ہوگی اور دشمن شرمسار ہوں گے، ایسا ہی اس نے اس مقدمے میں بھی پہلے سے خوشخبری دی کہ انجام کار ہماری فتح ہوگی اور حاسد بد باطن ناکام رہیں گے۔ چنانچہ وہ الہامی خوشخبری اخیر حکم کے نکلنے کے پہلے ہی ہماری جماعت میں خوب اشاعت پا چکی تھی، اور جیسا کہ ہماری جماعت نے جان اور آبرو کے مقدمے میں ایک آسمانی نشان دیکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک آسمانی نشان دیکھ لیا جو ان کے ایمان کی زیادت کا موجب ہوا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود ہے کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مگر پھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر میدان میں خدا تعالیٰ ان کو شکست دیتا ہے، اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کی نسبت بھی ثابت ہو،
مگر بجائے تائید کے دن بدن ان کا خذلان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً جن دنوں میں جنتریوں کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام موعود کے ظہور کا نشان ہے، تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں۔ تب اس نشان کے چھپانے کے لیے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان میں ہرگز خسوف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا جب ان کے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے۔ اور جب رمضان میں خسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ خسوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا، حالانکہ اس خسوف میں چاند کو گرہن 13ویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن 28 تاریخ کو لگا۔ اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو قمر نہیں کہہ سکتے، اس کا نام تو ہلال ہے اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ ہلال کا لفظ، سو حدیث کے معنی یہ ہے کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی مہینے کی 13ویں رات، اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا یعنی 28 تاریخ جو اس کی گرہن کی دنوں میں یعنی 28 تاریخ جو اس کی گرہن کی دنوں میں سے درمیانی دن ہے۔ اس کی تشریح میں حضور حاشی میں فرماتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے کہ چاند گرہن کے لیے مہینے کی 3 رات مقرر ہیں، یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں، اور ہمیشہ چاند گرہن ان 3 راتوں میں سے کسی ایک میں لگتا ہے۔ بس اس حساب سے چاند گرہن کی پہلی رات 13ویں رات ہے جس کی طرف حدیث کا اشارہ ہے، اور سورج گرہن کے دن مہینے کی 27ویں اور 28ویں اور 29ویں تاریخ ہے، بس اس حساب سے درمیانی دن سورج گرہن کا 28واں ہے، اور انہی تاریخوں میں گرہن لگا۔ دوبارہ عبارت شروع کرتا ہوں۔ تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو سن کر بہت شرمندہ ہوئے، اور پھر بڑی جانکاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تب ان کو کہا گیا کہ جب کہ حدیث کی پیش گوئی پوری ہو گئی تو وہ جرح جس کی بنا شک پر ہے، اس یقینی واقعے کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے، کچھ چیز ہی نہیں، یعنی پیش گوئی کا پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے، اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے بدیہیات کے انکار کے حکم میں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ پیش گوئی کا اپنے مفہوم کے مطابق ایک مدعی مہدویت کے زمانے میں پوری ہو جانا اس بات پر یقینی گواہی ہے کہ جس کے منہ سے یہ کلمات نکلے تھے اس نے سچ بولا ہے، لیکن یہ کہنا اس کی چال چلن میں ہمیں کلام ہے، یہ ایک شکی امر ہے، اور کبھی کاذب بھی سچ بولتا ہے۔ ماں سوا اس کے یہ پیش گوئی اور طرق سے بھی ثابت ہے، اور حنفیوں کے بعض اکابر نے بھی اس کو لکھا ہے، تو پھر انکار شرط انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس دندان شکن جواب کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب امام موعود ظاہر ہوگا، مگر یہ شخص امام موعود نہیں ہے بلکہ وہ اور ہوگا جو بعد اس کے عنقریب ظاہر ہوگا۔ مگر یہ ان کا جواب بھی بودا اور باطل ثابت ہوا، کیونکہ اگر کوئی اور امام ہوتا تو جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ امام صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا، مگر صدی سے بھی 15 برس گزر گئے اور کوئی امام ان کا ظاہر نہ ہوا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے آخری جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کی کتابیں مت دیکھو، ان سے ملاپ مت رکھو، ان کی بات مت سنو کہ ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی ہیں، لیکن کس قدر عبرت کی جگہ ہے کہ آسمان بھی ان کے مخالف ہو گیا اور زمین کی حالت موجودہ بھی مخالف ہو گئی۔ یہ کس قدر ان کی ذلت ہے کہ ایک طرف آسمان ان کے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین صلیبی غلبے کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے۔ آسمان کی گواہی دار قطنی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے، یعنی رمضان میں خسوف اور زمین کی گواہی صلیبی غلبہ ہے جس کے غلبے میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا، اور جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، یہ دونوں شہادتیں ہماری مؤید اور ان کی مکذب ہیں۔ پھر لیکرام کی موت کا جو نشان ظاہر ہوا
اس نے بھی ان کو کچھ کم شرمندہ نہیں کیا۔ ایسا ہی مہوتسو جلسہ یعنی قوموں کا مذہبی جلسہ جس میں ہمارا مضمون بطور نشان غالب رہا تھا، کچھ کم ندامت کا موجب نہیں ہوا، کیونکہ اس میں نہ صرف ہمارا مضمون غالب رہا بلکہ یہ واقعہ پیش از وقت الہام ہو کر بذریعہ اشتہارات شائع کر دیا گیا۔ کاش اگر آتھم ہی زندہ رہتا تو میاں محمد حسین بٹالوی اور اس کے ہم جنسوں کے ہاتھ میں جھوٹی تعویلوں کی کچھ گنجائش رہتی، مگر آتھم بھی جلد مر کر ان لوگوں کو برباد کر گیا۔ جب تک وہ چپ رہا زندہ رہا، اور پھر منہ کھولتے ہی الہامی شرط نے اس کو لے لیا۔ خدا تعالیٰ نے الہامی شرط کے موافق اس کو عمر دی، اور جب سے کہ اس نے تکذیب شروع کی اسی وقت سے عوارض شدیدہ نے اس کو ایسا پکڑ لیا کہ بہت جلد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ ذلت باز نادان مولویوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی، اور شرطی پیش گوئی کو محض شرارت سے انہوں نے یوں دیکھا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی، اور آتھم کی سراسیمگی اور زبان بند زندگی سے جو پیش گوئی کے ایام میں بدیہی طور پر رہی، انہوں نے دیانتداری سے کوئی نتیجہ نہ نکالا، اور جو آتھم قسم کے لیے بلایا گیا اور نالش کے لیے اکسایا گیا اور وہ انکار سے کانوں پر ہاتھ رکھتا رہا، ان تمام امور سے ان کو ہدایت نہ ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اپنے نشانوں کو شبے میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیک رام کی پیش گوئی کو جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی، اور جس میں تاریخ اور دن اور صورت موت یعنی کس طریقے سے مرے گا سب بیان کیا گیا تھا، اتمام حجت کے لیے کمال صفائی سے پورا کیا، مگر افسوس کہ سچائی کے مخالفوں نے اس کھلے کھلے اللہ تعالیٰ کے نشان سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو لیکرام کی پیش گوئی میرے ذلیل کرنے کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی اور اس میں صاف طور پر پیش گوئی کے ساتھ تھی۔ میں نے اپنا اقرار لکھ کر شائع کر دیا تھا کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا ہوں اور ہر ایک سزا اور ذلت کا سزاوار ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو ایسے موقع پر جبکہ قسمیں کھا کر یہ پیش گوئی جو کوئی شرط نہیں رکھتی تھی شائع کی گئی تھی، ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو رسوا کرتا، میرا اور میری جماعت کا نام و نشان مٹا دیتا۔ خدا نے ایسا نہ کیا بلکہ اس میں میری عزت ظاہر کی، اور جن لوگوں نے نادانی سے آتھم کے متعلق کی پیش گوئی کو نہیں سمجھا تھا ان کے دلوں میں بھی اس پیش گوئی سے روشنی ڈالی۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسی پیش گوئی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی اور جس کے خطا جانے سے میری تمام کشتی غرق ہوتی تھی، خدا نے کیوں میری تائید کی اور کیوں اس کو پوری کر کے صدہا دلوں میں میری محبت ڈال دی، یہاں تک کہ بعض سخت دشمنوں نے روتے ہوئے آ کر بیعت کی۔ اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوتی تو میاں بٹالوی صاحب خود سوچ لیں کہ کس شد و مد سے وہ اشاعت السنہ میں تکذیب کے مضامین لکھتے اور کیا کچھ ان کا دنیا پر اثر ہوتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نے ایسے موقع پر کیوں بٹالوی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو شرمندہ اور ذلیل کیا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا لکھ چکا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب کرتا ہے؟ کیا اگر یہ پیش گوئی جو ایک ذرہ بھی شرط اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اور ایک بھاری مخالف کے حق میں تھی جو مجھ پر دانت پیستا تھا جھوٹی نکلتی، تو کیا اس صاف فیصلے کے بعد میرا کچھ باقی رہ جاتا؟ اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کے جھوٹے نکلنے پر شیخ محمد حسین بٹالوی کو 1000 عید کی خوشی ہوتی اور وہ طرح طرح کے ٹھٹھے اور ہنسی کا اپنے کلام کو رنگ دے کر رسالے کو نکالتا اور کئی جلسے کرتا، لیکن اب پیش گوئی کے سچی نکلنے پر اس نے کیا کیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس نے خدا کے ایک عظیم الشان کام کو ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا اور اپنے منحوس رسالے میں یہ اشارہ کیا کہ لیک رام کا یہی شخص قاتل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں کسی انسانی حربے کے ساتھ قاتل نہیں، ہاں آسمانی حربے کے ساتھ یعنی دعا کے ساتھ قاتل ہوں، اور وہ بھی اس کے الہا اور درخواست کے بعد میں نے نہیں چاہا کہ اس پر بد دعا کروں، مگر اس نے آپ چاہا۔ میں اس کا اسی طرح کا قاتل ہوں جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پرویز شاہ ایران کے قاتل تھے۔ غرض لیک رام کا مقدمہ محمد حسین پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کر گیا، اور ایسا ہی اس کے اور بھائیوں پر۔ پھر بعد اس کے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں خدا کا نشان ظاہر ہوا اور وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو اخیر حکم سے پہلے صدہا لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ اس مقدمے میں شیخ بٹالوی کو وہ ذلت پیش آئی کہ اگر سعادت یاوری کرتی تو بلا توقف توبہ نصوح کرتا، اس پر خوب کھل گیا
کہ خدا نے کس کی تائید کی۔ یاد رہے کہ کلارک کے مقدمے میں محمد حسین نے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر میری تباہی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا تھا اور میرے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ آخر میرے خدا نے مجھے بری کیا اور عین کچہری میں کرسی مانگنے پر وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے ندامت سے مر سکتا ہے۔ یہ ایک صادق کی ذلت چاہنے کا نتیجہ ہے۔ کرسی کی درخواست پر اس کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑکیاں دی اور کہا کہ کرسی نہ کبھی تجھ کو ملی اور نہ تیرے باپ کو، اور جھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ اور اس پر موت یہ ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کے لیے وہ آیا تھا، اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو بار بار لکھوں۔ کچہری کے افسر موجود ہیں، ان کا عملہ موجود ہے، ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی تائید کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے اور جھوٹوں اور دجالوں کو ذلیل کرتا ہے، اور پھر یہ الٹی ندی کیوں بہنے لگی کہ ہر ایک میدان میں محمد حسین کو ہی ذلت اور رسوائی اور بے عزتی نصیب ہوتی گئی؟ کیا خدا تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے یہی عادت ہے؟ اب ٹیکس کے مقدمے میں شیخ بٹالوی صاحب کی یہ خوشی تھی کہ کسی طرح ٹیکس لگ جائے تا اسی مضمون کو لمبا چوڑا کر کے اشاعت السنہ کو رونق دیں، تا پہلی ذلتوں کی کسی قدر پردہ پوشی ہو سکے۔ سو اس میں بھی وہ نامراد ہی رہا اور صاف طور پر معافی کا حکم آ گیا۔ خدا نے اس مقدمے کو ایسے حکام کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے سچائی اور ایمانداری سے عدالت کو پورا کرنا تھا۔ سو بد نصیب بد اندیش اس حملے میں بھی محروم ہی رہے۔ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے حکام با انصاف پر اصل حقیقت کھول دی، اور اس جگہ ہمیں جناب مسٹر ٹی جیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور کا شکر کرنا چاہیے، جن کے دل پر خدا تعالیٰ نے واقعی حقیقت منکشف کر دی۔ اسی وجہ سے ہم ابتدا سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکام کے شکر گزار اور مداح اور ثناخوان ہیں کہ وہ انصاف کو بہرحال مقدم رکھتے ہیں۔ کپتان ڈگلس صاحب سابق کمشنر نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ فوجداری میں اور مسٹر ٹی جیکسن صاحب نے اس انکم ٹیکس کے مقدمے میں ہمیں انگریزی عدالت اور حق پسندی کے دو ایسے نمونے دیے ہیں جن کو ہم مدت العمر میں کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ کپتان ڈگلس صاحب کے سامنے وہ نازک مقدمہ آیا تھا جس کا فریق مستغیث ایک معزز عیسائی تھا اور جس کی تائید میں گویا پنجاب کے تمام پادری تھے، لیکن صاحب موصوف نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مقدمہ کس گروہ کی طرف سے ہے، اور پورے طور پر عدالت سے کام لیا اور مجھے بری کیا۔ اور جو مقدمہ اب مسٹر ٹی جیکسن صاحب کے زیر تجویز آیا یہ بھی نازک تھا، کیونکہ ٹیکس کی معافی میں سرکار کا نقصان ہے۔ سو صاحب مؤخر الذکر نے بھی سراسر معدلت اور انصاف پسندی اور محض عدل سے کام لیا۔ میری دانست میں اس قسم کے حکام گورنمنٹ کی رعایا پروری اور نیک نیتی اور اصول انصاف کے روشن نمونے ہیں، اور واقعی امر یہی تھا جس امر تک مسٹر ڈی جیکسن صاحب کا روشن خیال پہنچ گیا۔ سو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی، اور اس جگہ محنت اور تفتیش منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پرگنہ بٹالہ قابل ذکر ہے، جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینے کی طرح حکام بالا دست کو دکھلا دیا، اور اس طرح پر ٹھیک اصلیت تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حکام کو مدد دی۔ اب وہ مقدمہ یعنی تحصیلدار صاحب کی رائے اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کا اخیر حکم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ نقل رپورٹ منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پرگنہ بٹالہ ضلع گرداسپور بمقدمہ عذرداری ٹیکس مشمولہ مثل اجلاسی مسٹر ٹی جیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر مرجوع 27 جون سن 1898 عیسوی، فیصلہ 17 ستمبر سن 98 عیسوی، نمبر بستاز محکمہ نمبر مقدمہ 55/46، مثل عذرداری انکم ٹیکس مسمہ مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ذات مغل سکنہ قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور بحضور جناب والا شان جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور۔ جناب عالی مرزا غلام احمد قادیانی پر اس سال 187 روپے 8 آنے
انکم ٹیکس تشخیص ہوا تھا۔ اس سے پیشتر مرزا غلام احمد پر کبھی ٹیکس تشخیص نہیں ہوا، چونکہ یہ ٹیکس نیا لگایا تھا۔ مرزا غلام احمد نے اس پر عدالت حضور میں عذرداری دائر کی، جو بنا بر دریافت سپرد محکمہ حاضر ہوئی۔ سر اس کے کہ انکم ٹیکس کے متعلق جس قدر تحقیقات کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ ذکر گوش گزار حضور کیا جاوے، تاکہ معلوم ہو کہ عذردار کون ہے اور کس حیثیت کا آدمی ہے۔ مرزا غلام احمد ایک پرانے معزز خاندان مغل میں سے ہے، جو موضع قادیان میں عرصے سے سکونت پذیر ہے۔ اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز زمیندار تھا اور موضع قادیان کا رئیس تھا۔ اس نے اپنی وفات پر ایک معقول جائیداد چھوڑی۔ اس میں سے کچھ جائیداد تو مرزا غلام احمد کے پاس اب بھی ہے، اور کچھ مرزا سلطان احمد پسر مرزا غلام احمد کے پاس ہے، جو اس کو مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوی کے توسل سے ملی ہے۔ یہ جائیداد اکثر زرعی، مثلاً باغ، زمین اور تعلقہ داری چند دیہات ہے، اور چونکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز رئیس آدمی تھا، ممکن ہے اور میری رائے میں اغلب ہے کہ اس نے بہت سی نقدی اور زیورات بھی چھوڑے ہوں، لیکن ایسی جائیداد غیر منقولہ کی نسبت قابل اطمینان شہادت نہیں گزری۔ مرزا غلام احمد ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا ہے، اور اس کا طریقہ عمل ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اس سے امید نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنی آمدنی یا اپنے والد کی جائیداد، نقدی و زیورات کو تباہ کیا ہو۔ جو جائیداد غیر منقولہ اس کو باپ سے وراثتاً پہنچی ہے وہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن جائیداد غیر منقولہ کی نسبت شہادت کافی نہیں مل سکی۔ بہرحال مرزا غلام احمد کے حالات کے لحاظ سے یہ طمانینت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس نے تلف نہیں کی۔ کچھ مدت سے مرزا غلام احمد نے ملازمت وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف رجوع کیا، اور اس امر کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک مذہبی سرگروہ مانا جاوے۔ اس نے چند مذہبی کتابیں شائع کی، رسالہ جات لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ اشتہارات کیا۔ چونکہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصے سے ایک متعدد اشخاص کا گروہ، جن کی فہرست بحروف انگریزی منسلک حاضہ ہے، اس کو اپنا سرگروہ ماننے لگ گیا اور بطور ایک علیحدہ فرقے کے قائم ہو گیا۔ اس فرقے میں حسب فہرست منسلکہ حاضہ 318 آدمی ہیں، جن میں بلا شبہ بعض اشخاص جن کی تعداد زیادہ نہیں، معزز اور صاحب علم ہیں۔ مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ نکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے اغراض کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیرووں سے چندے کی درخواست کی، اور ان میں 5 مداحات کا ذکر کیا جن کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ چونکہ مرزا غلام احمد پر اس کے مریدان کا اعتقاد ہو گیا، رفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا، اور اپنے خطوط میں بعض دفعہ تو تخصیص کر دی کہ ان کا چندہ ان 5 مدوں میں سے فلاں مد پر لگایا جاوے، اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچہ حسب بیان مرزا غلام احمد، عذردار اور بروئے شہادت گواہان چندے کے روپے کا حال اسی طرح ہوتا ہے۔ الغرض یہ گروہ اس وقت بطور ایک مذہبی سوسائٹی کے ہے، جس کا سرگروہ مرزا غلام احمد ہے اور باقی سب پیروان ہیں، اور چندہ باہمی سے اپنے سوسائٹی کے اغراض کو بسلوک پورا کرتے ہیں۔ جن 5 مداحات کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ اول، مہمان خانہ۔ جس قدر لوگ مرزا غلام احمد کے پاس قادیان میں آتے، خواہ وہ مرید ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ مذہبی تحقیقات کے لیے آئے ہوں، ان کو وہاں سے کھانا ملتا ہے، اور حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اس مد کے چندے میں سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی بھی امداد کی جاتی ہے۔ دوم، مطبع۔ اس میں مذہبی کتابیں اور اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں میں مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ سوم، مدرسہ۔ مرزا غلام احمد کے مریدوں کی طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ابتدائی حالت ہے، اور اس کا اہتمام مولوی نور الدین کے سپرد ہے، جو مرزا غلام احمد کا ایک مرید خاص ہے۔ چہارم، سالانہ اور دیگر جلسہ جات۔ اس گروہ کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں، اور ان جلسوں کے سر انجام دینے کے لیے چندہ فراہم کیا جاتا ہے۔ پنجم، خط و کتابت۔ حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اور شہادت گواہان، اس میں بہت سا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔
مذہبی تحقیقات کے متعلق جس قدر خط و کتابت ہوتی ہے اس کے لیے مریدوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ الغرض حسب بیان گواہان ان 5 مدوں میں چندے کا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور ان ذرائع سے مرزا غلام احمد ماں اپنے مریدوں کے اپنے خیالات مذہبی کی اشاعت کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی ایک مذہبی گروہ ہے، اور کیونکہ حضور کو اس گروہ کی نسبت پیشتر سے علم ہے، اس لیے اسی مختصر خاکے پر اکتفا کی جاتی ہے، اور اب اصل درخواست عذرداری کے متعلق گزارش کی جاتی ہے۔ مرزا غلام احمد پر امسال 7,200 روپیہ اس کی سالانہ آمدنی قرار دے کر 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس قرار دیا گیا۔ اس کی عذرداری پر اس کا اپنا بیان خاص موضع قادیان میں، جبکہ کم ترین بتقریب دورہ اس طرف لیا گیا اور 13 کس گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اس کو تعلقہ داری زمین اور باغ کی آمدنی ہے۔ تعلقہ داری کی سالانہ تخمیناً 82 روپے 10 آنے کی، زمین کی تخمیناً 300 روپیہ سالانہ کی، اور باغ کی سالانہ تخمیناً 200-300 روپیہ 400 اور حد درجہ 500 روپیہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی اور آمدنی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمیناً 5,200 روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے، ورنہ اوسط سالانہ آمدنی قریباً 4,000 روپے کے ہوتی ہے۔ وہ 5 مدوں میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا خرچ ہوتی ہے، اور اس کی ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے، صرف یادداشت سے تخمیناً لکھوایا ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی باغ، زمین اور تعلقہ داری کی اس کے خرچ کے لیے کافی ہے، اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے۔ شہادت گواہان بھی مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتی ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ مریدان بطور خیرات 5 مدات مذکورہ والا کے لیے روپیہ مرزا غلام احمد کو بھیجتے ہیں، اور انہی مدات میں خرچ ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد کی اپنی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو۔ گواہان میں سے 6 گواہ گو معتبر اشخاص ہیں، لیکن مرزا صاحب کے مرید ہیں اور اکثر مرزا غلام احمد کے پاس رہتے ہیں۔ دیگر 7 گواہ مختلف قسم کے دکاندار ہیں جن کو مرزا صاحب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بالعموم یہ سب گواہان مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتے ہیں، اور اس کی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور کسی قسم کی نہیں بتلاتے۔ میں نے موقع پر بھی خفیہ طور سے مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی کی نسبت بعض اشخاص سے دریافت کیا، لیکن اگرچہ بعض اشخاص سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی بہت ہے اور یہ قابل ٹیکس ہے، لیکن کہیں سے کوئی بیان ثبوت مرزا صاحب کی آمدنی کا نہ مل سکا۔ زبانی تذکرات پائے گئے، کوئی شخص پورا ثبوت نہ دے سکا۔ میں نے موضع قادیان میں مدرسہ اور مہمان خانے کا بھی ملاحظہ کیا۔ مدرسہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور اکثر بعمارت خام بنا ہوا ہے، اور کچھ مریدوں کے لیے بھی گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن مہمان خانے میں واقعی مہمان پائے گئے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس قدر مرید اس روز قادیان میں موجود تھے انہوں نے مہمان خانے سے کھانا کھایا۔ کم ترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری اور باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا، اور جس قدر آمدنی مرزا صاحب کو مریدوں سے ہوتی ہے اس کو خیرات کا روپیہ قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا، تو مرزا غلام احمد پر موجودہ انکم ٹیکس بحال نہیں رہ سکتا۔ لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور باری خاندان سے ہے، اور اس کے آباء و اجداد رئیس رہے ہیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے، اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے، تو ضرور گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے۔ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گرو رکھ کر اس سے 4,000 روپیہ کا زیور اور 1,000 روپیہ نقد وصول پایا ہے، تو جس شخص کی عورت اس قدر روپیہ دے سکتی ہو اس کی نسبت گمان گزرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا۔ کم ترین نے جس قدر تحقیقات کی ہے وہ شامل مثل حاضہ ہے، اور بتعمیل حکم حضور رپورٹ حاضہ ارسال خدمت حضور ہے۔ المرقوم 31 اگست سن 1898 عیسوی۔ کم ترین تاج الدین تحصیلدار بٹالہ
مقرر کے مختار وکیل مرزا غلام احمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے 3 ستمبر سن 1898 کی تاریخ دی گئی ہے۔ تحریر بتاریخ صدر، دستخط حاکم، نقل حکم درمیانی بصیغہ عذرداری، ٹیکس اجلاسی ڈی ڈکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گرداسپور، مثل عذرداری انکم ٹیکس، مسمہ مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ذات مغل سکنہ موضع قادیان، تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور۔ آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیلدار صاحب سماعت ہوئی۔ فی الحال یہ مسئلہ زیر تجویز رہے۔ شیخ علی احمد وکیل اور مختار عذردار حاضر ہیں، ان کو اطلاع دیا گیا۔ تحریر 3/9/1898، دستخط حاکم۔ نقل ترجمہ حکم اخیر بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی مسٹر ٹی ڈکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور۔ ترجمہ حکم، یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی اس کی ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی بلکہ اس فرقے کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے کہ جو اس نے قائم کیا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائیداد بھی ہے، لیکن اس نے تحصیلدار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کہ جو از قسم آمدنی اراضی و زراعت کی ہے اور زیر دفعہ 5 بے مستثنا ہے، مذہبی اخراجات میں جاتی ہے۔ ہمیں اس شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے کوئی وجہ معلوم نہیں کرتے اور ہم اس کی آمدنی کو جو از چندہ ہے وہ 5200 روپیہ بیان کرتا ہے معاف کرتے ہیں، کیونکہ زیر دفعہ 5 محض مذہبی اغراض کے لیے وہ صرف کی جاتی ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ بعد تعمیل ضابطہ کاغذات حاضہ داخل دفتر کیے جائیں۔ تحریر 17/9/98، مقام ڈلہوزی، دستخط حاکم۔ اس جگہ ہم اصل انگریزی اخیر حکم کی نقل بھی مع ترجمہ کر دیتے ہیں۔ In the court of F.T. Dixon, Esquire, collector of the district of Gurdaspur, income tax objection case number 46 of 1898. Mirza Ghulam Ahmad, son of Mirza Ghulam Murtaza, caste Mughal, resident of Mauza Qadian, Mughla, Tehsil Batala, district of Gurdaspur, objector. Order. This tax is a newly imposed one, and Mirza Ghulam Ahmad claims that all his income is applied not to his personal but to the expenses of sect he has founded. He admits that he has other property, but he stated to the Tehsildar that even the proceeds of that which is classed as land and the proceeds of agriculture and is exempt under 5B go to his religious expenses. I see no reason to doubt the bona fides of this man, whose sect is well known, and I exempt his income from subscriptions which he states as 5,200 under section 5C as being solely employed in religious purposes. S.D.T. Dixon, collector, 17/9/1898۔ ترجمہ بعدالت ٹی ڈکسن صاحب بہادر کلیکٹر ضلع گرداسپور، مقدمہ نمبر 46 بابت سن 98 عذرداری انکم ٹیکس۔ مرزا غلام احمد صاحب ولد مرزا غلام مرتضی، قوم مغل، ساکن موضع قادیاں مغلاں، تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور، عذردار۔ حکم، یہ ٹیکس اب کے ہی لگایا گیا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام آمدنی میری جماعت کے لیے خرچ ہوتی ہے، میرے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ وہ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ میری اور بھی جائیداد ہے، لیکن تحصیلدار صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میری جائیداد کی آمدنی بھی جو از قسم زمین ہے اور پیداوار زراعت ہے اور زیر دفعہ 5 بے انکم ٹیکس سے بری ہے، دینی مصارف میں ہی کام آتی ہے۔ اس شخص کے اظہار نیک نیتی میں مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، جس کی جماعت کو ہر ایک جانتا ہے۔ میں ان کی چندوں کی آمدنی کو، جس کی تعداد وہ 5200 بیان کرتے ہیں اور جو محض دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے، زیر دفعہ 5E انکم ٹیکس سے بری کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا یہاں پر E ہے لیکن انگریزی عبارت میں C لکھا ہوا ہے۔ دستخط ٹی ڈکسن صاحب بہادر کلیکٹر، 17 ستمبر سن 98 عیسوی۔